ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العلي العظيم. برادران عزیز، ذکر اور ذاکر کے عنوان سے جس سلسلے گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کی 5ویں اور آخری قسط ہدیہ سماعت ہے. ذکر کے حوالے سے لغوی معنی کا بیان ہوا، اصطلاحی معنی کا بیان ہوا، اس کے فوائد کا بیان ہوا. ذکر یعنی خدا کو یاد کرنا یا خدا کو یاد رکھنا، یہ اس کے لغوی معنی ہے. اصطلاحی معنی میں آپ ذکر کے معنی تسبیح، تہلیل، تقدیس، تکبیر، نماز، مجلس، محفل، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب ذکر کے اصطلاحی معنی ہیں. یعنی اگر آپ نے فرش اعضا بچھا کر محمد و آل محمد کے تذکرے کا اہتمام کیا ہے تو یہ بھی ایک ذکر کی قسم ہے. اگر آپ نے فرش مسرت بچھایا ہے، اہل بیت کی خوشیوں میں خوش ہو رہے ہیں تو یہ بھی ایک ذکر کی قسم ہے. لیکن یہ تمام اذکار کی منزل صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ منزل وہی ہے جو ہمارا مبدا ہے. یعنی جو ہماری ابتدا ہے وہی ان تمام اذکار کی انتہا ہے. یہ تمام ذکر جہاں جا کر منتہی ہوتا ہے وہ ذات باری تعالی ہے. چنانچہ ہر ذکر جو ہے وہ حقیقی معنوں میں خدا کے لیے ہوتا ہے.
جو بھی ذکر آج اس دنیا میں باقی ہے وہ اس وجہ سے باقی ہے کہ وہ ذکر منتہی ہوتا ہے خدا پر. پیغمبر اکرم سے خدا نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. خدا کس سے کہہ رہا ہے؟ وہ خدا جو قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے میرا ذکر کرو. وہ خدا جو بار بار کہہ رہا ہے کہ نماز بھی پڑھو تو میرے ذکر کے لیے پڑھو. وہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر کثیر کرو، وہ پیغمبر سے کہہ رہا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ پیغمبر نے پوری زندگی خدا کے ذکر کو بلند کیا، خدا نے پیغمبر کے ذکر کو بلند کر دیا. کیونکہ جتنی بھی آیتیں ہیں سب آپ کے پیش نظر ہیں، پہلے سے میں پڑھتا آ رہا ہوں کہ یہ ذکر واحد عبادت ہے کہ جس کے لیے خدا نے کہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو اور میں بدلے میں تمہارا ذکر کروں گا. پیغمبر نے ہر آن ذکر خدا کیا، چنانچہ پیغمبر کا ذکر آج بلند ہے. جتنا پوری دنیا میں محمد نام رکھا گیا ہے اتنا نام کوئی بھی نہیں رکھا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ذکر کو خدا یہ چاہتا ہے کہ بلندی عطا کرے. تم کو بلندی چاہیے، تم خدا کو یاد رکھو. کل جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی آپ حضرات کے اذان عالیہ میں ہوگا، 3 آیتیں پڑھی تھی میں نے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا، روگردانی کی، اس کی زندگی بہت سخت ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. اس کے اوپر تفصیل سے بات ہم نے کل کی ہے. یہ اندھا اٹھنے والا شخص میدان محشر میں اعتراض کرے گا کہ رب لما حشرتنی اعمی، پالنے والے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھ سکتا تھا، میں تو آنکھوں والا تھا. تو خدا کہے گا کذالک قال کذالک، ایسا ہی ہوتا ہے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اتت کا آیاتنا، اب یہاں سے سنیے، اتت کا آیاتنا فنسیتا، میں نے تجھے اپنی نشانیاں دکھائیں لیکن تو انہیں بھول گیا. خدا نے یہ نہیں کہا کہ تو نے نہیں دیکھا، خدا نے کہا میں نے تجھے دکھایا اپنی نشانیوں کو لیکن تو نے اسے نظر انداز کیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، کل تو نے میری نشانیوں کو نظر انداز کیا تھا، آج تجھے نظر انداز کیا جائے گا. جو کچھ تم میرے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہونے والا. تم چاہتے ہو، میں ایک سوال کرتا ہوں، غور کیجئے گا، اس سوال پہ غور کیجئے گا کہ ہماری زندگی 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک وہ زندگی ہے جو ہم ابھی جی رہے ہیں، ایک وہ زندگی ہے جو ہم جینے والے ہیں. ایک ہم ابھی جی رہے ہیں اور ایک ہم ابھی اس کے بعد جینے والے ہیں. دونوں زندگیوں کا یقین، یعنی آنے والی زندگی کا بھی یقین ہمیں اتنا ہی ہے جتنا اس زندگی کا ہے کہ ہم ہیں، بعد میں بھی ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے. ابھی بھی ہم ہیں اور بعد میں بھی ہم ہیں. ابھی جو ہم ہیں وہ اپنے ارادے اور اختیار سے ہیں. جب چاہیں گے سو جائیں گے، جب چاہیں گے اٹھ جائیں گے. صبح کی نماز مرضی ہے میری، میں پڑھوں نہ پڑھوں، کوئی جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے میرے اوپر، میری مرضی ہے. کیوں؟ یہ ارادہ اور اختیار خداوند عالم نے ہمیں اس دنیا میں عطا کیا ہے. لیکن جیسے ہی ہم دوسری زندگی میں قدم رکھیں گے پھر وہاں ہماری مرضی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ارادہ اور اختیار جو خدا نے ہمیں اس دنیا میں دیا ہے وہ سلب کر لیتا ہے،
وہ چھین لیتا ہے کہ اب نہیں، ایک مدت تک تم کو تمہاری مرضی سے جینے دیا، اور ایک منشور حیات بھی عطا کیا تھا قرآن کی شکل میں کہ اگر جینا چاہتے ہو تو ایسے جینا۔ اب میں تو ہمیشہ جس کو سناتا ہوں اسی کو سناتا ہوں، میری لفظوں پہ غور کیجئے گا۔ میری عادت یہ ہے کہ میرے سامنے جو ہوتا ہے میں اسی کو سناتا ہوں، میں وہ ذاکر نہیں ہوں کہ بلاؤں کسی کو اور سناؤں کسی کو۔ خدا کا شکر ہے میری بات پہنچ رہی ہے۔ میں وہ ذاکر ہی نہیں ہوں کہ بلاؤں کسی کو اور سناؤں کسی کو، میں جو آتا ہے اسی کو سناتا ہوں، اور اس کو بھی اس کی مرضی کا نہیں سناتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے نا۔ نوجوان آگے کہتے ہیں نہیں اس میں مزہ نہیں آ رہا، مولانا ہم تو اس ٹائپ کی مجلس سنتے ہیں، جس ٹائپ کی ہم سنتے ہیں ہم اسی ٹائپ کی سنیں گے۔ آپ کے ٹائپ کی مجلس سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک آپ کے پسند کا دین اور ایک خدا کے پسند کا دین۔ آپ اگر خدا کے پسند کے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیاب رہیں گے، اپنی پسند کا دین اگر آپ کو پسند ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم، کہ لوگ دنیا کے غلام ہو چکے ہیں۔ عبد سے بدتر چیز ہے عبید، بالکل۔ اور جب انسان غلامی میں گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ عربی کی جسے کہا جاتا ہے کہ فصاحت ہے، عبید اس کو کہتے ہیں جو عبد سے بھی اور نیچے گر گیا ہو، یعنی عبدیت میں اور نیچے چلا گیا۔ عبید الدنیا، لوگ دنیا کی غلامی پر اتر آئے۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان یہ ہے کہ وَالدِّينُ لَعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین ان کی زبان کا چٹخارا بن گیا۔ وہ دین کو بھی اسی وقت تک سنتے ہیں جب تک مزہ آئے، جہاں سے مزہ آنا بند ہو جاتا ہے دین بھی انہیں کڑوا لگنے لگتا ہے۔ اور دین آپ کے مزے کا نام نہیں ہے، خدا کے فرمان کا نام ہے۔ دین آپ کا مزہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنے اعتبار سے دین کو چلائیں گے، نہیں، آپ کو اپنے اعتبار سے دین کو نہیں چلانا تھا، خدا نے اس لیے بھیجا تھا کہ آپ دین کے اعتبار سے چلیں۔ آپ کو اس لیے بھیجا تھا، نہیں یہ نہیں، اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے، جس میں مزہ آ رہا ہے وہ کیجئے۔ اس طرح کے لوگ ائمہ کے زمانے میں بھی تھے، یہ نہ کیجئے یہ کیجئے۔ وہ لوگ اماموں کو بھی مشورہ دے دیتے تھے کہ نہیں اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے، جس میں مزہ آ رہا ہے میں سناؤں گا بھی، میں سناؤں گا۔ بعض لوگ مولائے کائنات کو ہارا ہوا تسلیم کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس زمانے کے ایسے لوگ تھے، اس زمانے میں بھی کہ نہیں صاحب دیکھیے حکومت تو نہیں کی نا، کوشہ نشین ہو گئے، کیوں؟ وہ خدا کے حساب سے چل رہے تھے، ان کو اپنے حساب سے چلنا چاہیے۔ مولائے کائنات نے فرمایا اگر تقوی میرے پیش نگاہ نہ ہوتا تو دنیا کا سب سے بڑا سیاستدان میں ہوتا۔ میں خدا کے حساب سے چل رہا ہوں اس لیے میں کامیاب ہوں، تم کو یہ لگتا ہے تمہارے حساب سے چلوں گا تب کامیاب ہوں گا، میں خدا کے حساب سے چل رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بات آگے جا رہی ہے، ایک زندگی وہ ہے جو ہم یہاں گزار رہے ہیں، ایک زندگی وہ ہے جو ہم یہاں کے بعد گزارنے والے ہیں۔ دونوں کی زندگی میں اگر صرف میں ایک فرق پوچھنا چاہوں دونوں زندگیوں میں تو مجھے لگتا ہے کہ جو بچہ شعور کی منزل پہ پہنچ گیا ہے وہ بھی بتا دے گا کہ دونوں زندگی میں فرق کیا ہے۔ دونوں زندگیوں میں سب سے بڑا فرق جو ہے وہ عمر کا ہے، سب سے بڑا فرق۔ اگر میں یہاں ابھی آج اس وقت پوچھوں کہ کل کون کون زندہ رہے گا تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اٹھا سکتا ہے؟ میں بھی نہیں اٹھا سکتا۔
کل میں زندہ رہوں؟ مجھے پتہ نہیں. تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ تم کل زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے، اور پلاننگ اتنی لمبی کیے ہوئے ہو. تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ تم کل زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے، اور اس کے بعد پھر اپنے حساب سے جینا چاہتے ہو. اس کے حساب سے جینے کی کوشش کرو جو کل پھر تمہیں حیات دینے والا ہے، جس نے کل پھر تمہارے لیے حیات مہیا کر کے رکھی ہوئی ہے. اس کے حساب سے چلو. سب سے بڑا فرق دونوں زندگیوں میں عمر کا ہے. یہاں کی زندگی کتنے سال؟ مبارک پور میں کوئی ہے جس نے سینچری ماری ہو؟ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ. ایک لمٹ جو ہے ہمارے یہاں، ایک ایوریج جو ہے وہ 60-70 سال، یہ ایوریج ہے. بہت سارے لوگ تھے پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہے. اس سال میں ہوں ممبر پر، اگلے سال کوئی اور ہوگا، مجھے نہیں پتا. اس زندگی کی پہچان ہی یہی ہے کہ یہ لمیٹڈ ہے. تم محدود ہو، تمہاری زندگی بھی محدود ہے، لیکن جس کا ذکر کرنے کے لیے کہا جا رہا وہ لامحدود ہے. تم کو جس کو یاد رکھنے کے لیے کہا جا رہا وہ لامحدود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی محدودیت کو ختم کر سکتے ہو اگر تمہارا رابطہ لامحدود سے ہو جائے گا. یہ تمہاری اپنی محدودیت ختم ہو جائے گی. جیسے ہی تم نے اپنا رابطہ لامحدود سے بنا لیا تو پھر تم محدود نہیں رہو گے. لیکن اگر تم اپنی ہی ذات میں گم رہو گے تو پھر اس زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ کتنے سال کی ہے؟ یہ تو میں پوچھنا ہی بھول گیا. اب نیکسٹ زندگی جو ہم کو ملنے والی ہے، ایک زندگی اس سے پہلے بھی تھی. اس سے پہلے بھی ایک زندگی تھی بطن مادر میں. وہ کتنے سال کی تھی؟ وہ 1 سال کی بھی نہیں تھی، وہ 9 مہینے کی تھی. اور بعض لوگوں کی 6 مہینے کی، 7 مہینے کی ہوتی ہے. وہ زندگی بڑی مختصر سی ہوتی ہے. انسان جہاں رہتا ہے اسی میں گم ہو جاتا ہے. اس کی پہچان یہی ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے اسی میں گم ہو. میں ایک جملہ کہہ کے آگے گزر جاؤں گا آپ کی سماعت پر بھروسہ کرتے ہوئے. وہ وہیں مگن ہو جاتا ہے، اسے وہیں اچھا لگنے لگتا ہے وہ جہاں رہتا ہے. اسے آگے کی فکر بھی نہیں ہوتی ہے. وہ جہاں ہے وہیں خوش ہے. اگر خوش نہ ہوتا تو بطن مادر سے باہر آتا تو روتا ہوا نہ آتا. یہ روتا ہوا آنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ وہاں خوش تھا. وہ باہر نہیں آنا چاہ رہا تھا، وہ رو رہا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ یہاں سے نہیں، یہیں جہاں میں ہوں. آپ ابھی بچوں کو گہوارے میں لٹا دیجئے، یہ مشاہدہ کیا ہوگا. اسے جھلاتے رہیے، وہ سوتا رہے گا آرام سے، اور آپ اسے اٹھائیے، انگلی پکڑوائیے، چلنا سکھائیے. تو بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو اکڑ جاتے ہیں کہ گودی لو. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پالنے میں رہنا چاہتے ہیں، جھولے میں رہنا چاہتے ہیں، وہ چلنا نہیں چاہ رہے ہیں. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ زندگی یہی ہے، لیکن باپ جانتا ہے زندگی یہاں سے نکلنے کے بعد ہے. تو باپ انہیں چلانے کی کوشش کر رہا ہے، باپ انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ نہیں چلنا چاہتا کیونکہ اس کے اندر شعور نہیں ہے. یہ جہاں ہے وہیں خوش ہے. ویسے ہی ہم اس دنیا کے گہوارے میں آ کر اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ جیسے آگے کی کوئی زندگی نہیں ہے، جبکہ آگے کی وہ زندگی بڑی لمبی ہے. کتنے سال؟ 1 لاکھ سال، 2 لاکھ سال، 3 لاکھ سال. کتنے سال کی زندگی ہے وہ والی؟ تھوڑا سا غور کیجئے گا. مولانا ابھی تو ہم لاکھوں میں بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے. خدا نے کہا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ. تم وہاں ہمیشہ رہو گے. اپنے حساب سے رہنا چاہتے ہو؟ کیا سودا کیا ہے خدا نے، کیا سودا کیا. 2 زندگی تمہیں دی. ایک زندگی کے لیے بتایا کہ یہاں پر تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور ایک زندگی مختصر سی دی اور کہا یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. یہ بلا کی زندگی ہے، آزمائش کی زندگی ہے، امتحان کی زندگی ہے. ایک مختصر مدت کے لیے زندگی کا ٹرائل ہم تمہیں دے رہے ہیں. کاش میری لفظیں پہنچ جائیں.
ایک زندگی کا ٹرائل ہم تم کو دے رہے ہیں، جی کے دکھاؤ. بس اس میں ہنر یہ ہونا چاہیے کہ تم یہاں پر آ کے اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارنا، میری مرضی کی زندگی گزارنا. تو پھر حقیقی معنوں میں جب ہم تمہیں زندگی دیں گے تو وہاں تم اپنی مرضی کی زندگی گزارو گے. یہاں تمہیں میری مرضی کی زندگی گزارنی ہے، اگر چاہتے ہو اپنی مرضی کی زندگی گزارنا. ایک کامن سینس اپلائی کیجئے، بالکل کامن سینس. میں جس علاقے سے آتا ہوں وہ بہت ڈیولپ علاقہ ہے، ہندوستان کا سب سے ڈیولپ علاقہ ہے. میں راجدھانی میں رہتا ہوں. آپ جس مکان میں رہتے ہیں شاید 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ کا مکان ہوگا، وہاں پر ایک ایک مکان کی قیمت 10-10 کروڑ ہے. ایک ایک مکان کی قیمت، ایک ایک فلیٹ کی قیمت 10-10 کروڑ ہے. آپ جا کے پوچھئے کہ کیا مطلب ہے، یہ آپ نے اتنا زیادہ خرچ کیوں کیا ہے؟ کہا مولانا اسٹینڈرڈ آف لائف سے کوئی سمجھوتا نہیں. لائف کا اسٹینڈرڈ ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے یہ کیا ہے. باشعور وہی ہے جو صرف محدود لائف کے اسٹینڈرڈ کی فکر نہ کرے، بلکہ جتنی زندگی خدا نے اسے عطا کی ہے اس پوری زندگی کے اسٹینڈرڈ کی فکر کرے. لائف تمہاری رکی تھوڑی ہے، لائف کا سفر تمہارا رکا ہی نہیں ہے، یہ کنٹینیو ہے. جیسے بطن مادر سے باہر آ کے دوسری زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، ویسے ہی بطن دنیا سے نکل کے ایک دوسری زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. ابھی تم بطن دنیا میں ہو، یہاں سے نکل کے ایک دوسری زندگی کا آغاز ہوگا. یہاں جتنی نشانیاں خدا تمہیں دکھا رہا ہے ان نشانیوں کو بھولو نہیں، بلکہ ہر نشانی پہ خدا کو یاد کرو. میں نے پہلی مجلس سے جو بات عرض کی ہے آج اسے اختتام پر پہنچانا ہے. تم دیکھ رہے ہو، میری وجہ سے دیکھ رہے ہو، تم سن رہے ہو. ہم اس وقت تک نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھتے ہیں جب تک وہ ہمارے پاس رہتی ہے. جس دن چھن جاتی ہے اس دن نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی جو ہمارے پاس تھی. جس دن چھن جاتی ہے. آنکھیں ہیں، آنکھیں تمہارے پاس اس لیے ہیں کیونکہ خدا بصیر ہے. کاش میری بات پہنچ جائے. تمہارے پاس بصارت اس لیے ہے کیونکہ خدا بصیر ہے. تمہارے پاس سماعت اس لیے ہے کیونکہ خدا سمیع ہے. تمہارے پاس حیات اس لیے ہے کیونکہ وہ حی ہے. وہ حی نہ ہوتا تو تمہارے پاس بھی حیات نہیں ہوتی. یہ حیات مرہون منت ہے اس کے حی ہونے کی. حقیقی معنوں میں حی وہ ہے کہ لا یموت. اس کے یہاں موت نہیں ہے، تمہارے یہاں ہے. جتنی صفتیں ہیں، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، ایک عظیم نتیجے تک آپ کو لے جانا. جتنی صفتیں ہیں خداوند عالم کی، ہمارے اکثر قرآن مجید جو چھپتے ہیں اس میں خداوند عالم کے اسماء لکھے ہوتے ہیں، 99 نام. جائیے گا پڑھیے گا. جتنے بھی نام ہیں خداوند عالم کے، یہ نام تو ہے نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے صفات. یہ خداوند عالم کے صفات ہیں. جتنے بھی صفات خداوند عالم کے ہیں، اگر آپ کو مزید پڑھنا ہے تو جوشن کبیر پڑھ لیجیے. 1000 نام ہیں اس میں. یا من ذکرہ شرف للذاکرین. لیجیے اپنے موضوع کی بات آ گئی. اے وہ جس کا ذکر کرنے والوں کے لیے شرف ہے. جتنے بھی ذکر کرنے والے ہیں ان کے لیے اگر شرف کی کوئی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ تیرا ذکر کرتے ہیں. جتنے بھی نام ہیں خدا کے، ان تمام ناموں میں، یعنی وہ جتنے بھی صفات ہیں، ان تمام صفات میں سے خداوند عالم نے کچھ نہ کچھ حضرت انسان کو دے دیا ہے. کچھ نہ کچھ. آپ چونکہ اب سننے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں اس لیے میں سنا رہا ہوں. جتنی بھی صفتیں ہیں خداوند عالم، ان تمام صفتوں میں سے، تمام کا مطلب تمام ہوتا ہے. یہ نہیں کہ خداوند عالم نے کوئی ایک صفت اپنے لیے بچا کے رکھ لی ہو کہ یہ صفت صرف میری ہے اور میں تم کو نہیں دوں گا.
ساری صفتیں اس نے دے دی. وہ سمیع ہے، اس نے سماعت دی. وہ بصیر ہے، اس نے بصارت دی. وہ متکلم ہے، اس نے قوت کلام دیا. وہ حی ہے، اس نے حیات دی. جتنی بھی صفتیں آپ کہیں گے مولانا وہ رازق ہے، وہ رازق ہے. اس نے ماں باپ کو بھی رازق بنایا. وہ رازق مجازی ہیں. بچہ پیدا ہونے کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ بلند نہیں کرتا، رازق مجازی کی طرف دیکھتا ہے. کیونکہ رازق حقیقی اللہ ہے، لیکن خداوند عالم نے اس وقت ماں باپ کو رازق مجازی بنایا ہوا ہے. آپ کہیں گے خالق کا کیا مسئلہ ہے؟ خالق تو صرف خدا ہے نا، یہ بھی اس کی صفت ہے. تو اب میں قرآن کا سہارا لوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ روایت سنا دی انہوں نے. اس نے جہاں انسانوں کی خلقت کا تذکرہ کیا ہے اس کے بعد اپنا قصیدہ پڑھا ہے، اور اپنے ہی قصیدے میں کہا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین. خالق ہوتا ہے واحد سنگولر، اور خالقین کیا ہے؟ پلورل جمع. دو علماء دونوں طرف اساتذہ میرے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں. جمع خدا خود کہہ رہا میں تمام خالقوں میں سب سے اچھا خالق ہوں. یعنی اس نے خود قرآن میں اس بات کا اقرار کر لیا کہ خالق اور بھی ہیں، حقیقی میں ہوں. تمہارے دنیا میں آنے کا سبب ہی ماں باپ ہے، تو خالق مجازی ہو گئے. ایک لفظ اردو میں خوب مستعمل ہے، خوب مستعمل ہے. ابھی ہمارے بزرگ کلام پڑھ رہے تھے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو شاعر نہیں ہوتے، انیس کا کلام پڑھتے ہیں، دبیر کا کلام پڑھتے ہیں، ہمارے مرثیہ خان ہیں، دوسرے شعراء کا کلام پڑھتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کلام کے خالق فلاں صاحب ہیں مثلا. یعنی کلام ہو گیا مخلوق، اور اس کا خالق کون ہوا؟ جو شاعر ہے. تو یعنی خلقت کی صفت سے خداوند عالم نے ہمیں بھی نوازا ہے. اب ہم خلق کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. مائک بھی تو کسی نے بنایا ہے نا، اس کے اندر اگر خلقت کا ہنر خدا نہیں رکھتا تو یہ مائک کہاں سے بنتا؟ یہ ممبر بھی تو کسی نے بنایا ہے نا. تو جس نے بنایا ہے اس کے اندر خلقت کا ہنر ہے تبھی تو بنایا نا. یہ ہنر بھی خدا نے دیا ہے. وہ خالق مجازی ہے. خالق حقیقی وہ ہے، اور جسے اس نے خالق مجازی بنایا ہے. اب ایک بات اس میں اور بھی عرض کرتا چلوں. عام طور پر شعراء چاہے اپنا شعر پڑھیں چاہے دوسرے کا، تعریف تو مانگتے ہی ہیں. یہ بھی خالق کی صفت ہے، یہ بھی خالق کی صفت ہے. وہ کبھی اپنی مخلوق کی برائی نہیں سننا چاہتا. خالق کو اپنی مخلوق کی برائی پسند ہی نہیں ہے. میرے خیال میں اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس نے غیبتیں حرام کیوں کی ہیں. اس نے غیبتیں حرام کیوں کی ہیں؟ کیوں بھائی میری مخلوق ہے، تمہیں برا کہنے کا اختیار کس نے دے دیا؟ کہا میں نے برائی دیکھی ہے تبھی تو برا کہہ رہا ہوں. کہا تم برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہو، میں توبہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. توبہ کرتے ہوئے تم تو نہیں دیکھتے ہو نا. یہ میرا معاملہ اس کا معاملہ ہے، اس میں جو خرابیاں ہیں وہ سدھارے گا. میں جانوں، میں خالق ہوں. کسی شاعر کو آپ اگر بھیڑ بڑے مجمع میں ٹوک دیجئے نا کہ آپ کا شعر صحیح نہیں ہے. میں نے ایسے ایسے شاعروں کو داد مانگتے ہوئے دیکھا جن کی ردیف قافیہ بھی صحیح نہیں ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں، جن کا ردیف قافیہ صحیح نہیں ہے وہ بھی داد مانگتے ہیں. اور ان سے بتا دیجئے کہ صاحب یہ ردیف یہ قافیہ جو ہے یہاں نہیں بیٹھ رہا ہے، یہ قافیہ صحیح نہیں ہے. تو کہیں گے آپ سے مطلب میرا شعر ہے میں جانوں. یہ خالق ہے جسے اپنی مخلوق کی برائی بری لگتی. وہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کے مخلوق کی کوئی برائی کی جائے. جتنی بھی صفتیں ہیں یہ سب آیات خدا ہیں جو آپ کو میں سنا رہا ہوں، تم بھول نہیں سکتے ہو. میں نے تم کو سب کچھ دے دیا ہے. خدا کی قسم ایک سوال آیا تھا
کہ مولانا ٹھیک ہے، ہم نے غور کر لیا کہ جتنی بھی صفتیں ہیں خداوند عالم کی، خداوند عالم نے سب ہمیں دے دی، مگر وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ اب اس سے زیادہ سخت تو کوئی صفت نہیں ہوگی نا۔ ہم لوگ اس کے نام میں پڑھتے ہیں، سورہ حشر میں پڑھتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، تو ظاہر ہم بھی ہیں، ظاہر باطن ہم بھی ہیں۔ کوئی شک ہے ہمارے ظاہر اور باطن ہونے میں؟ کوئی شک ہے؟ گئے رشتے کے لیے، لڑکا سامنے بیٹھا ہے، جس سے رشتہ ہونا ہے وہ سامنے بیٹھا ہے، لیکن جو بچولیا ہے جو ساتھ میں گیا ہے اس سے کان میں پوچھ رہے ہیں یہ لڑکا جو ہے کیسا ہے، تو پلٹ کے کہا بھئی یہ سامنے بیٹھا ہے دیکھ لو کیسا ہے، تو کہہ رہے ہیں معلوم ہے آپ کو جو یہ کیسا ہے ہم پوچھ رہے ہیں یہ ظاہر کے بارے میں تھوڑی پوچھ رہے ہیں، یہ تو اس کے باطن کے بارے میں جو پوچھ رہے ہیں نا، کہ جو یہ ہے اور دکھ نہیں رہا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دکھتی ہیں، تو میرا ظاہر بھی ہے اور میرا باطن بھی ہے، تو ہر انسان کے اندر ویسے ہی ہر انسان جو ہے خدا جو ہے وہ اول ہے اور وہ آخر بھی ہے، وہی هو الاول والآخر۔ اب اس سے زیادہ دلچسپ گفتگو تو ہو نہیں سکتی کہ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، یہ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ دیکھیے اول و آخر کا مسئلہ تو یوں ہے کہ یہ بات ابھی اسی سال میں نے عشرہ اولیٰ میں کہی تھی کہ ہر انسان کو خدا نے الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، ہر انسان کو، ہر انسان، اور صرف صلاحیتیں الگ نہیں دی ہیں، ہر چیز الگ دی ہے، ہر چیز الگ دی ہے، کوئی ایک چیز اس نے ریپیٹ کر کے نہیں دی ہے، کوئی ایک چیز۔ اگر کوئی میری مجلس باہر سن رہا ہو اور یہاں دیکھ نہ رہا ہو یا پروجیکٹر کی طرف بھی نہ دیکھ رہا ہو اور کہیں دور سے سن رہا ہے اور وہ کہے کہ یہ نامدار صاحب پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس سے پوچھیں کیسے پتا تم کو کہ نامدار صاحب پڑھ رہے ہیں، تو کہے گا میں ان کی آواز پہچانتا ہوں۔ اس کا مطلب اتنی بڑی کائنات میں خداوند عالم نے یہ آواز صرف نامدار عباس کو دی ہے، کسی اور کو نہیں دی ہے۔ بیداری کے ساتھ سنیے، اتنی بڑی کائنات میں خدا نے یہ آواز صرف مجھے دی ہے۔ یہ چہرہ، لوگ کہتے ہیں جڑواں بچہ پیدا ہوا ہے، دونوں کی شکل بہت ملتی ہے، ایک جیسی ہے ہی نہیں۔ وہ سانچے میں تھوڑی بناتا ہے، وہ کن سے بناتا ہے۔ جہاں سانچے میں بنائی جاتی ہے وہاں ایک جیسی ہوتی ہے، اور جہاں کن سے بنائی جاتی ہے وہاں ویرائٹیز ہوتی ہیں۔ ایک جیسی شکلیں وہ دے جس کے پاس شکلوں کی کمی ہو، جس کے پاس شکلوں کی کمی ہو وہ ایک جیسی شکل دے دے کہ ہاں بھائی میرے پاس ہے نہیں۔ ذاکر اپنا نقطہ دہراتا کیوں ہے؟ کہ اس کے پاس وہ علمی صلاحیت ہے نہیں تو دہرائے گا نا، چونکہ صلاحیت کم ہے اس لیے ریپیٹ وہی ہوتا ہے جہاں صلاحیت کم ہوتی ہے۔ تو خدا چہرہ ریپیٹ کیوں کرے بھائی؟ اس کے یہاں چہرے کم ہیں، اس کے یہاں چہرے تو کم نہیں ہیں، سب کو الگ الگ چہرہ دیا اس نے، سب کو الگ الگ چہرہ دیا۔ والد مرحوم کا 4 مصرع یاد آ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو سنا دوں۔ اس کی مصوری پر ہیں، اس کی مصوری پر ہیں، کہتے ہیں ہر تارے طلسمات صنم توڑ دیا ہے، ہر تارے طلسمات صنم توڑ دیا ہے، پتھر کے خداؤں کا بھرم توڑ دیا ہے، ایک آخری تصویر محمد کی بنا کر، ایک آخری تصویر محمد کی بنا کر صنائے ازل نے بھی قلم توڑ دیا ہے، صنائے ازل نے بھی قلم توڑ دیا ہے۔ یہ اس کی مصوری ہے، جیسا محمد کو بنایا کسی کو نہیں بنایا، ان کو الگ شکل دی، جو ان کو شکل دی وہ کسی کو نہیں دی، ان کی شبیہ تو پیدا ہو گئی، شبیہ ہو سکتی، شباہت الگ چیز ہے، منوعن نہیں ہو سکتا، منوعن تو ہوگا ہی نہیں، شباہت ہوگی۔ امام حسین نے کہا تھا حضرت علی اکبر کے لیے اشبہ الناس، ملتا ہے رسول سے، کیونکہ خدا ریپیٹ نہیں کرتا۔ اب آپ آدھار کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو وہ آپ کی آنکھیں گھسا دیتا ہے مشین کے اندر،
کیا مطلب؟ آپ کی آنکھیں صرف آپ کی ہیں، صرف آپ کی. اس آنکھوں کی بناوٹ، اس آنکھوں کا رنگ، ان آنکھوں میں جو رگیں ہیں، ان آنکھوں کی جو پوری ساخت ہے وہ صرف آپ کی ہے، صرف آپ کی ہے. کئی مرتبہ آپ صرف آنکھیں دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ نہیں پہچان جاتے؟ کمال ہے، اتنی آنکھیں بنانے والے نے کسی ایک آنکھ کو بھی ریپیٹ کر کے نہیں بنایا. میں آپ کو کسی منزل پر لے جانا چاہ رہا ہوں اور اسی لیے آرام سے بات کر رہا ہوں. چھوڑیے آنکھیں، چھوڑیے قد، چھوڑیے رنگ، انگوٹھے کا نشان کسی کے پاس ایک ہے؟ نہیں، انگوٹھا نہیں، 20 انگلیوں کی علامتیں الگ ہیں. سرچ کیجئے گا، 20 انگلیوں کے نشانات. پہلے صرف انگوٹھا لگواتے تھے، اب کہتے ہیں کوئی بھی انگلی رکھ دو، ہے نا؟ اب تو یہ ہو گیا نا، کوئی بھی انگلی رکھ دو. کیوں؟ ساری انگلیوں کے نشانات الگ الگ ہیں. اب 5 انگلیاں رکھواتے ہیں، پیر کے بھی رکھوا دیں گے تو اس کے بھی الگ ہیں، الگ ہیں. اور کمال یہ ہے کہ میرے پاس 20 انگلیاں ہیں، 20 انگلیوں کے نشانات الگ الگ ہیں. اللہ اکبر. اتنی بڑی کائنات میں جتنے افراد پیدا ہوئے، سب کا فنگر بار کوڈ اللہ نے الگ الگ بنایا ہے. سب کا، سب یعنی سب کو 20 بار کوڈ تو دے رکھتے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ آپ اسے رندے سے گھس دیجئے، گھس دیجئے کہ کوئی نشان اس میں باقی نہ رہے. اور پھر 1 مہینے کے بعد جب پلٹ کے نشان بنے گا تو وہی بنے گا جو پہلی مرتبہ اس نے بنایا تھا. تم چاہ کر بھی اس کی آیتوں کو مٹا نہیں سکتے ہو. بھئی اتنی آسانی سے آپ سنیں، تم چاہ کر بھی اس کی نشانیوں کو مٹا نہیں سکتے. جو تمہاری ہاتھوں کے لکیروں میں اس نے نشانیاں دی ہیں، جب تم اسے نہیں مٹا سکتے تو جو سب سے بڑی نشانی جسے قرآن اور اہل بیت کہا گیا ہے، نہ اسے جلا کر مٹا سکتے ہو، نہ انہیں کاٹ کر مٹا سکتے ہو. تم اپنے انگوٹھے کی نشانی نہیں مٹا سکتے، یہ بھی آیت خدا ہے. تم سوچ رہے ہو قرآن جلا کے مٹا دیں گے؟ قرآن جلانے والے پہلے بھی مٹ گئے، آج والے بھی مٹ جائیں گے. قرآن ناطق کو نیزوں پر چڑھانے والے کل بھی مٹ گئے، آج بھی مٹ جائیں گے. کیوں؟ یہ اس کی نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں کو تم نظر انداز کر سکتے ہو، مٹا نہیں سکتے ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ لوگوں کو تھوڑا سا جلدی سننا ہوگا، بہت سارے مطالب ہیں آج جن کو مجھے پہنچانا ہے. ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل. سب کچھ خدا بند عالم نے الگ دیا ہے. آواز الگ دی ہے، قد و قامت الگ دیا ہے، رنگ الگ دیا ہے. چھوٹا سا مبارک پور ہے، کتنے رنگ کے لوگ یہاں رہتے ہیں، کسی کا کلر کسی سے نہیں ملتا، کسی سے نہیں ملتا. ہم سب گندمی کلر کے. افریقہ میں چلے جائیے، سب کالے ہیں، ان کالوں میں بھی اتنی ویرائٹی ہے. آپ یقین جانیں، آپ یقین جانیں، اگر چہرہ ایک جیسا ہوتا تو پاسپورٹ پہ فوٹو کے معنی کیا رہ جائیں گے؟ یہ پاسپورٹ پہ فوٹو لگتی ہی اس لیے ہے کیونکہ یہ میرا چہرہ ہے اور کسی کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے. میرا رنگ میرا اپنا رنگ ہے، کسی کا نہیں. میں پینٹ کروا لوں گا، بارش ہوتے ہی یہ پینٹ اکھڑ جائے گا. یہ جو فیشن ہوتا ہے، جو میک اپ ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر رہتا ہے، باقی پھر اوریجنل تو نکھر ہی آتا ہے نا، اوریجنل تو آ ہی جاتا ہے، اور وہ باقی رہے گا، وہ ہمیشہ باقی رہے گا. آپ اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کے ہاتھ سے ہاتھ ملائیے، آپ کے ہاتھ کا رنگ الگ ہوگا، اس کے ہاتھ کا رنگ الگ ہوگا. کیونکہ خدا بند عالم نے رنگ بھی ریپیٹ کر کے نہیں دیا، جس کو دیا وہ اسی کا رنگ ہے، اس کا اپنا رنگ ہے. اور آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ کھیت کھلیان بھی خوب ہے. آپ جائیے، ایک درخت سے ایک شاخ توڑیے، اس شاخ میں 2 پتے مجھے ایک جیسے لا کے دکھا دیجیے،
منبر حسینی سے چیلنج کر رہا ہوں، 2 پتے ایک جیسے لا کر دکھا دیجئے۔ بنانے والے کے پاس ایسا ہنر ہے کہ اس نے 2 پتے بھی ایک جیسے نہیں بنائے، ایک پتے کو جیسا بنا دیا، اس کو سنگل ہی بنایا ہے، ریپیٹ نہیں کیا ہے۔ خدا ریپیٹ نہیں کرتا ہے، کسی کو بھی ریپیٹ نہیں کرتا ہے۔ مجھے بھی نہیں ریپیٹ کیا، مجھے بھی نہیں ریپیٹ کیا، نہ شکلی اعتبار سے ریپیٹ کیا، نہ آواز کے اعتبار سے ریپیٹ کیا، نہ انگوٹھے کے نشان کے اعتبار سے ریپیٹ کیا۔ ورنہ پاسپورٹ بنوانا آسان نہیں ہو جاتا، مولانا بھگت چکے ہیں، پاسپورٹ بنوانا آسان نہیں ہو جاتا اگر کوئی ریپیٹ ہو جاتا تو۔ کوئی ریپیٹ نہیں ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ جیسا نہ مجھ سے پہلے کوئی تھا نہ میرے بعد کوئی آئے گا، میں سنگل ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، موضوع کیا چل رہا ہے کہ خدا کے صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ اول ہے۔ اول کا مطلب یہ ہے کہ وہی پہلا ہے اور وہی آخری ہے، یہی تو مطلب ہے نا، وہی پہلا ہے اور وہی آخر ہے۔ اس نے مجھے اپنی جگہ پہلا بنایا ہے۔ نامدار عباس ابن عباس علی وفا ملک پوری دنیا میں آدم سے لے کر قیامت تک ایک ہے، ایک ہے، یہ ریپیٹ نہیں ہوگا۔ یعنی میں اپنی جگہ پہلا ہوں، میں اپنی جگہ پہلا ہوں، مجھ سے پہلے کوئی نامدار نہیں آیا تھا۔ میرے بعد آئے گا؟ میرے بعد بھی نہیں آئے گا۔ غالب بڑا فلسفی شاعر تھا، اس نے کہا یا رب مجھے زمانہ مٹاتا ہے کس لیے، یا رب مجھے زمانہ مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں، لوح جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں ریپیٹ نہیں کیا گیا ہوں، میں غالب ایک ہی ہوں، نہ مجھ سے پہلے کوئی غالب تھا نہ میرے بعد کوئی غالب آئے گا۔ تو اب آپ سمجھے، وہ اگر اول و آخر ہے تو اس نے آپ کو بھی اپنی جگہ پہلا بھی بنایا ہے اور آخری بھی بنایا۔ نہ آپ سے پہلے آپ کے جیسا کوئی تھا، نہ آپ کے بعد کوئی آپ کے جیسا آنے والا ہے۔ لیکن میری مشکل یہ ہے کہ میں صرف علمی گفتگو کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ مجلس سننے آئے ہیں، میاں جب ہمارے اور آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے تو سب مل کے رسول کے جیسے کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا اتنی ساری نشانیاں اس نے ہمارے اندر دی ہیں اور کہا کہ اسے بھولنا نہیں، میں ہوں، خود کو دیکھو اور مجھے پہچانو۔ اب جو میں نے کہا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی میں اس دنیا میں ایک ہوں، یہی تو نشانی ہے جو اس نے میرے اندر رکھی ہے کہ میں اس دنیا میں ایک ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تم خود کو پہچانو تو صحیح کہ تم دنیا میں ایک ہو۔ جب ایک ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو بنانے والا بھی ایک ہے، اس نے اپنی وحدانیت کی نشانی تمہارے اندر رکھی ہے۔ تم بھول گئے، تم بھول گئے؟ اگر تم یہاں بھول جاؤ گے تو پھر وہ وہاں تمہیں بھول جائے گا۔ اتت کا آیاتنا، میں نے اپنی نشانیاں تمہیں دی ہیں، اسے بھولنا نہیں۔ ہر حال میں، ہر حال میں۔ ابھی 2 دن پہلے کہیں تذکرہ ہو رہا تھا، حالات تو بگڑتے رہتے ہیں، حالات ہمارے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، ایک جیسے حالات کبھی نہیں رہتے، کبھی بڑی فراخی رہتی ہے، کبھی بڑی تنگی رہتی ہے۔ آپ اس سے ایک نتیجہ کیوں نہیں لیتے کہ یہ حالات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں؟
اگر یہ حالات ہمارے ہاتھ میں ہوتے تو ہمیشہ اچھے رہتے نا. یہ بگڑ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ کوئی ہے جو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو آج فراخی ہے، مجھے بھولنا نہیں، ورنہ میں تکلیف میں ڈال کے خود کو یاد کراؤں گا. تم اگر فراخی میں مجھے بھول جاؤ گے. میں علماء کی موجودگی میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور اس لفظ سے آپ بخوبی واقف ہیں. مکلف توضیح المسائل کا لفظ ہے، فقہ کا لفظ ہے. مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ مکلف کسے کہتے ہیں؟ مکلف اسے کہتے ہیں کہ جو 15 سال کا ہو گیا ہو لڑکا، یا 9 سال کی لڑکی، جو حد بلوغ کو پہنچ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکلف. مکلف کا مطلب جس کے اوپر تکلیف عائد کر دی گئی. میرے ساتھ رہیے گا. جس کے اوپر تکلیف عائد کر دی گئی. اب یہ علماء کی گفتگو بہرحال ان کے شایان شان نہیں ہے، انہیں تھوڑی دیر برداشت کرنا پڑے گا. جس کے اوپر تکلیف عائد کر دی گئی اسے کیا کہتے ہیں؟ مکلف. سب سے پہلا جشن تکلیف سید ابن طاؤس نے منایا تھا اپنے بچے کا. سب سے پہلا جشن تکلیف. ہمارے یہاں بڈے تو مناتے ہیں، ہر سال اپنے بچے کا بڈے. گھر آئیے گا بڈے ہے، گفٹ بھی لائیے گا، ریٹرن گفٹ بھی لے جائیے گا، کھانا بھی کھائیے گا. بڑے دھوم دھام سے ہم بڈے مناتے ہیں. حالانکہ وہ 1 سال بڑا نہیں ہوا، 1 سال چھوٹا ہوتا ہے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ بڑا ہو رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے. چھوٹا کیسے ہو رہا ہے؟ 70 سال عمر تھی، 3 سال گزر گیا تو اب 67 تو بچا. تو چھوٹا ہو رہا ہو، بڑا نہیں ہو رہا ہے. لیکن ہم جشن مناتے ہیں. سید ابن طاؤس نے بچے کے بالغ ہونے پر جشن منایا. سب کو بلایا بھی، کھانا بھی کھلایا، مٹھائی بھی بانٹی. تو لوگوں نے پوچھا یہ کیسا جشن ہے؟ کہا آج سے میرا بچہ اس لائق ہو گیا کہ خدا نے قرآن مجید میں جو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب کیا ہے، اس خطاب کو سننے والوں میں یہ بھی آ گیا ہے. اب خدا اس سے کہتا ہے اے ایمان لانے والوں ادھر آؤ، تم سے کچھ کام ہے. اب یہ مکلف ہو گیا. مکلف یعنی اس کے اوپر اب کچھ تکلیفیں عائد ہوں گی. تو آپ جا کر شرع والوں سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، ائمہ سے پوچھیں کہ یہ مکلف ہی کیوں؟ تکلیف کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ آج تم کو ایک راز بتاتے ہیں. خدا سے قربت کا سفر بغیر تکلیف کے ممکن نہیں ہے. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. آپ جو سننے کے عادی ہیں اسے بھول جائیں، جو میں سنا رہا ہوں اسے سنیں. خدا سے قربت کا سفر بغیر تکلیف اٹھائے ممکن نہیں. جتنا تکلیف اٹھانے کا ہنر تمہارے اندر آ جائے گا اتنا قربت کا سفر تمہارا آسان ہو جائے گا. یہ ہنر تمہیں اٹھانا ہے. تکلیف کا کہاں؟ تکلیف کا جب تک تکلیف اٹھانا نہیں سیکھو گے خدا کے قریب نہیں ہو سکتے. اور جتنے لوگ خدا کے قریب ہیں ان کی زندگی اٹھا کر پڑھ لو. جتنے لوگ خدا کے قریب ہیں ان کی زندگی اٹھا کر پڑھ لو کہ کتنی تکلیفیں اٹھا کے وہ خدا کے قریب ہوئے ہیں. جو سب سے اعلیٰ ترین منزل ہے اس تک پہنچنا اتنا آسان تو نہیں ہے نا. ابراہیم کو کہا گیا کہ اپنا بیٹا ذبح کرو. ابراہیم کے لیے سخت کام ہے. بہت سارے امتحانات دے کے یہاں تک پہنچے ہیں. بہت سارے امتحانات. عبد تھے، امتحانات دیے، نبی بنے، پھر امتحانات دیے، رسول بنے، پھر اور بلاؤں میں مبتلا کیا گیا، اور امتحان دیا تو خلیل بنے. اور ایک امتحان کا ذکر قرآن نے کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کو اور مبتلا کیا تو کیا بنایا؟ امام بنایا. مبتلا کرتے گئے، تکلیفیں دیتے گئے، آزمائشیں ہوتی رہیں، امتحانات ہوتے رہے، درجات بلند ہوتے رہے. کوئی بھی بلندی درجات تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک تکلیفیں اٹھانے کا ہنر نہ آ جائے. کہا بیٹے کو ذبح کرو. کام اتنا آسان نہیں ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. آنکھوں پہ پٹی باندھو. اپنے بھی باندھی، بیٹے کے بھی باندھی. بھائی چھری چلانا ہے. چھری چلانا اتنا آسان تو نہیں ہے. میں اس تکلیف اٹھانے کے ہنر پر بات کر رہا ہوں. چھری چلا دی، پٹی کھولی تو کیا دیکھا؟
ویڈیو دیکھیے گا. میں نے کہا نا میں تاریخ کی ویڈیو دکھانے کا عادی ہوں. کیا دیکھا؟ بیٹا سالم ہے, دمبا ذبح ہوا ہے. ابراہیم نے چھری کس پہ چلائی تھی؟ بیٹے پہ. ذبح کون ہوا؟ دمبا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے, ابراہیم رونے لگے. جناب ابراہیم رونے لگے. جبرائیل آئے, رو کیوں رہے ہو؟ کیا میں اس لائق نہیں ہوں؟ خدا نے کہا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو. کیا میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اس تکلیف کو اٹھا کر خدا کی قربت کا سفر طے کروں؟ یہ دمبا کیوں آیا؟ جبرائیل کہتے ہیں قد صدقت الرؤیا, تم نے خواب کو سچ کر دکھایا, تم نے بیٹے ہی کو قربان کیا ہے. خدا نے قبول کر لیا. ایسا نہیں ہے, خدا نے قبول کر لیا. میں پوچھوں گا ابراہیم رو کیوں رہے ہیں؟ ابراہیم رو کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ابراہیم کو معلوم ہے جب تک بیٹے کو ذبح کرنے کی تکلیف دل پہ اٹھاؤں گا نہیں, خدا کی قربت کا سفر نہیں ہو سکتا ہے. ممکن ہے تھوڑی سی تکلیف آج آپ کو اٹھانی پڑے, قربت کا سفر ہے. تکلیف. امام حسین نے چراغ گل کر دیا, کہا جس کو جانا ہے چلا جائے. اور صرف یہی نہیں کہا جس کو جانا ہے چلا جائے, کہا میں نے بیعت اٹھا لی. صرف یہی نہیں کہا بیعت اٹھا لی, کہا جنت کا وعدہ. ایک انسان حسین کے پیچھے پیچھے کیوں چل رہا ہے؟ اسے جنت چاہیے نا, اسے کامیابی چاہیے نا, اسے سعادت چاہیے نا, اسے خدا کا قرب چاہیے نا. امام سب کی ضمانت لے رہے ہیں, میں نے بیعت اٹھا لی, جنت کا وعدہ ہو گیا, چلے جاؤ, یہ لوگ میرے اور اہل بیت کے خون کے پیاسے ہیں. لوگ رونے لگے. وہی امام حسین کے اصحاب رونے لگے, گریہ کرنے لگے. چراغ پھر سے روشن ہوا تو جو جہاں تھا وہی ہے, لیکن یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ گریہ کرنے والے جانتے ہیں جب تک حسین کے ساتھ زخموں کی تکلیف نہیں اٹھا کر شہادت ملے گی, اس وقت تک خدا کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا ہے. یہ تکلیف بہت اہم ہے, یہ تکلیف بہت اہم ہے. زندگی میں اگر خدا تمہیں کوئی تکلیف دے رہا ہے تو خدا کا زیادہ شکر ادا کیا کرو. وہ ہر کس و ناکس کے لیے تکلیفیں معین نہیں کرتا, وہ اپنے خاص بندوں کے لیے تکلیفیں معین کرتا ہے. اس میں واہ واہ ہے نہیں, میں کیا کروں؟ وہ ہر کس و ناکس کے لیے تکلیف نہیں معین کر سکتا, نہ کرتا ہے. لوگ آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, آسائش چاہیے ان کو, کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. وہ چاہتے ہیں مجلس میں بھی آئیں تو صرف مزہ لے کر جائیں, کوئی تکلیف نہ ہو. اذیت کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہاں کوئی اذیتیں اٹھانے کے لیے آئے ہیں؟ دنیا میں آئے ہیں تو آسائش چاہیے. خدا کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مصیبتوں میں پیدا کیا. تم آسائش ڈھونڈ رہے ہو, ہم نے رکھی نہیں. ہم نے رکھی نہیں ہے. یہاں آسائش نہیں ہے, غلط جگہ غلط چیز ڈھونڈ رہے ہو. جو لوگ اس دنیا میں آرام ڈھونڈ رہے ہیں وہ غلط جگہ غلط چیز ڈھونڈ رہے ہیں. خدا نے یہاں رکھا ہی نہیں. جناب موسیٰ کو خداوند عالم نے وحی کی انی وضعت الراحت فی الجنہ والناس یطلبونہا فی الدنیا, میں نے راحت اور سکون کو جنت میں رکھا, لوگ دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں. اگر یہیں تم کو آسائش, سکون, آرام, چین مل جائے, میرے ساتھ رہنا, اگر یہیں تم کو آرام, چین, سکون, آسائش سب کچھ مل جائے تو جنت کے کیا معنی ہے؟ پھر جنت خدا نے بنائی کیوں ہے؟ جنت خدا نے آرام کے لیے بنائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تمہیں کچھ تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی اور اس کے لیے خود کو تیار کر لو. خدا کی یاد میں زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں ہے. تم سوچ رہے آسائش کے ساتھ زندگی گزاریں گے, نہیں ہو سکتا ہے. پابندی تو شروع سے جھیلنی پڑے گی تم کو. ابھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ سنایا گیا تھا کہ پابندی لگ گئی تھی کفار قریش کی طرف سے. تمام مسلمانوں کے ساتھ ناکہ بندی کر دی گئی, نہ ان کے ساتھ کوئی کاروبار کرے گا. ہمارے ہندوستان میں بھی آج کل چلنے لگا شوشا, بائیکاٹ کرو مسلمانوں کا.
دکانیں بند کرو، کوئی نوکری پہ نہیں رکھے، کوئی انہیں کرائے پر مکان نہیں دے. ارے بھائی کیا ہو جائے گا؟ اتنی بڑی زمین ہے خدا کی، اتنی بڑی زمین ہے خدا کی، تم اس کا بائیکاٹ کر رہے ہو جو شاب ابو طالب سے نکلا ہوا ہے. بائیکاٹ کا اثر کیا ہونے والا ہے؟ جو خدا کو رازق مانتا ہو وہ دنیا والوں کو رازق تھوڑی مانتا ہے. اس کے اوپر بائیکاٹ کا اثر کیا ہونے والا ہے؟ ناطقہ بند ہو جائے گا، بھوکے مر جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیے گا. تو تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ کہنا، محمد رسول اللہ کہنا، اور اس کے بعد علی ولی اللہ کہنا. کوئی اتنا آسان سفر ہے؟ اتنا آسان سفر ہے؟ ابو ذر یوں ہی بن گئے. جس وقت رسول نے توحید کا اور رسالت کا اعلان کیا تھا، اس وقت بار بار خانہ کعبہ کے پاس جا کر عہد عہد کا نعرہ لگاتے تھے. عہد عہد، جہاں لوگ بت پرستی کر رہے ہیں وہاں جا کے وہ عہد عہد کا نعرہ لگاتے تھے. سنو، یہ ہے ذاکر. ذاکر یہ ہے دشمنوں کے نرغے میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والا. اپنے مجمع کے سامنے داد لینے کے لیے ذکر کرنے والا ذاکر نہیں ہوتا. ذاکر وہ ہے جو غیروں کے مجمع میں جا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ کا نعرہ بلند کرے. ذاکرہ ہیں جناب زینب. یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کد قیدک وسعیک وناصب جہدک فواللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیت وعینا. اے یزید، جتنی مکاریاں کرنا ہے کر لے، جتنی چالیں چلنا ہے چل لے. زینب خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہے تو ہمارے ذکر کو کبھی مٹا نہیں سکتا ہے. یہ ہے ذاکرہ. ذاکر ہے امام سید سجاد کہ جب ذکر کرنے پر آئے تو اسے اذان کے پیچھے چھپنا پڑا. یہ ہے وہ ذاکر دشمنوں کے نرغے میں. ذاکر ہے نظام تمار، ذاکر ہے مار. یہ لوگ ذاکر ہیں جنہوں نے ذکر کیا ہے. انہیں معلوم ہے کہ علی کیا ہیں، انہیں معلوم ہے. تکلیفیں اٹھا کر ذکر کرنے کا ہنر سیکھو. تکلیفیں اٹھا کر ذکر کرنے کا ہنر بھی اور تکلیفیں اٹھا کے ذکر سننے کا ہنر بھی. ذکر صرف مزہ لینے کا نام نہیں ہے، تکلیفیں اٹھانے کا نام ہے. تم سوچتے ہو کوئی تکلیف نہ ہو بس مزہ آ جائے، بس مزہ آ جائے. تکلیف اٹھاؤ، مشقتیں اٹھاؤ. ابھی ذرا سا حالات خراب ہو جائیں گے، یہ جتنے نعرے باز لوگ ہیں سب اندر ہو جائیں گے، سب اندر ہو جائیں گے. پھر وہی انقلابی نوجوان میدانوں میں ڈٹا رہے گا جو اپنے کو، جو اس ذکر کو عبادت سمجھ کر کر رہا تھا. مزے کے لیے نہیں کر رہا، جو اس ذکر کو عبادت سمجھ کر انجام دے. تکلیفیں دو طرح کی ہوتی ہیں. آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا. دو طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں. جو مجھے سنانا ہے وہ میں سنا کے اتروں گا. آپ جانتے ہیں میں ہر مجلس کو اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی موقع مل جائے. دو طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہے جو میرے اپنے ہاتھ کی لائی ہوئی ہے، ایک وہ ہے جو خدا نے دی ہے. خدا بھی دیتا ہے، جی ہاں خدا بھی دیتا ہے، خدا بھی دیتا ہے. زندگی میں بہت ساری تکلیفیں خدا دیتا ہے اور اس کو دیتا ہے جس کو چنتا ہے، سب کو نہیں دیتا. ایک جملہ کہوں گا مجھے پتا چل جائے گا کتنے بیدار ہیں. فرعون کو 450 سال تک بخار نہیں آیا تھا. 450 سال تک فرعون کو بخار بھی نہیں آیا تھا. کیوں؟ تکلیف فرعونوں کو نہیں ملتی، موسیٰ صفت لوگوں کو ملتی ہے. سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں. تکلیفیں فرعونوں کے لیے رکھی نہیں گئی ہیں، تکلیفیں فرعونوں کے لیے. میں ایک حدیث سناؤں، ایک حدیث سناؤں. الدنیا سجن
للمؤمن، آدھا ترجمہ میں کروں گا آدھا آپ کریں گے. دنیا مومنوں کے لیے سلامت رہیں، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. کس کی حدیث ہے بھائی؟ رسول اکرم کی حدیث ہے کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. میری آدھے گھنٹے کی تقریر سوارت ہو گئی. قید خانے میں تکلیفیں ہوتی ہیں، بیڈ نہیں لگا ہوتا. تکلیفیں ہیں بھائی، قید میں ہو. مومن ہو تو کبھی جیل والی فیلنگ آئی دنیا میں؟ کبھی ایسا لگا کہ کہاں پھنس گئے؟ خدایا اپنی بارگاہ میں بلا، یہ دنیا جینے کے قابل نہیں ہے. اور دنیا تو مومن کو ویسے بھی اچھی نہیں لگنی چاہیے جسے اس کا امیر 3 بار طلاق دے چکا ہو. اس کو تو ویسے بھی نہیں اچھی لگنی چاہیے. تو یہ قید خانہ نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ یہ قید ہے، وہ فیلنگ نہیں ہے. ہمارے تو مزے آ رہے ہیں، ہمارے تو مزے آ رہے ہیں. یہ بڑا سخت موضوع ہے، اس موضوع پہ آپ مجلس نہیں سنیں گے، مگر میں کوشش کرتا ہوں ان موضوعات کو بھی ممبر سے بیان کیا جائے. رسول نے فرمایا ہے کہ سجن للمؤمن وجنت، ہاں تمہارے لیے جنت نہیں ہے، فرعونوں کے لیے ہے. فرعونوں کے لیے ہے، ان کے لیے جنت ہے. بھائی ان کے یہاں کچھ نہ کچھ تو نیکیاں ہیں، اور خدا عادل ہے، کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا. تو کہیں نہ کہیں تو اجر دینا ہے. جسے جنت میں نہیں دے گا اسے اسی دنیا میں دے کے ختم کرے گا نا. تو کبھی خداوند عالم سے اپنی تھوڑی سی نیکی کے بدلے اس دنیا میں آسائشیں مت مانگا کرو. پھر سے یہ جملہ کہوں، کبھی خدا سے اپنی تھوڑی سی عبادتوں کے بدلے میں اس دنیا میں آسائشیں مت مانگا کرو، کیونکہ یہ شیطان نے مانگا تھا. مجھے لمبی عمر دے. اچھا لمبی عمر خدا کیوں دیتا؟ کیونکہ اتنی عبادتیں کی ہوئے تو دینا تو ہے نا، لیکن اسے جنت میں نہیں دینا، اس لیے دنیا میں دے دیا. اس لیے دنیا میں دے دیا. تو دنیا میں طلب نہیں کرو، یہاں تو تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر خدا کا قرب چاہیے تو. اور جتنا تکلیفیں اٹھانے کا ہنر تمہارے اندر آ جائے گا اتنا قربت کا سفر تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اتنا قربت کا سفر آسان ہو جائے گا. خداوند عالم سورہ بقرہ میں کہتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. 2 بزرگ علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، آپ پوچھئے ان سے اس کا روٹ وٹ کیا ہے. نَبْلُوَنَّكُمْ کا روٹ وٹ کیا ہے؟ بلا ہے کہ نہیں؟ خدا کہہ رہا میں بلا میں مبتلا کروں گا تم لوگوں کو. پیدا کر کے انسانوں سے کہہ رہا میں بلا میں مبتلا کروں گا تم لوگوں کو. کبھی مال کی کمی کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی بیماری کے ذریعے سے، کبھی موت کے ذریعے سے. جوان تمہارے گھر میں موت ہو جائے گی، تمہارے ماں باپ جلدی گزر جائیں گے، اچانک غم دے دوں گا، ایک دم سے مفلسی آ جائے گی، مقروض ہو جاؤ گے، پریشان حال ہو جاؤ گے. میں دے رہا ہوں، میں دنیا چلا رہا ہوں، میں نے دیا. یہ میں نے دیا ہے. میں سب کو نہیں دیتا ہوں. یہ چیز میں سب کو نہیں دیتا ہوں. جسے میں مصیبت سمجھ رہا تھا خدا نے کہا یہ نعمت ہے. کاش پہنچنے کی کوشش کریں. خدا نے کہا یہ نعمت ہے، میں سب کو نہیں دیتا ہوں. خدا کی قسم میری ساری تقریر پر ایک جملہ بھاری ہے، اور یہ جملہ ہر جگہ میں کہتا ہوں، پوری تقریر پر. مبارک پور والو، بلا اور مصیبت اگر کوئی بری شے ہوتی تو سب کے قریب جا سکتی تھی، اہل بیت کے قریب کبھی نہیں جا سکتی. اگر کوئی بری شے ہوتی، اس سے زیادہ آسان کر کے میں نہیں بیان کر سکتا. بلا اور مصیبت اگر کوئی بری شے ہوتی تو سب کے قریب جا سکتی تھی، اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتی. یہ اتنی پسندیدہ شے ہے کہ خدا نے پسندیدہ لوگوں کے لیے رکھا ہے. تو کبھی کبھی اگر گرفتار ہو جاؤ بلاؤں میں، مصیبتوں میں گھر جاؤ، تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے. وہ ہر کسی کو نہیں چنتا، اس نے تمہیں چن لیا ہے. یہ میں نے یہیں سے شروع کیا تھا نا، یہ 50-60 سال کی زندگی تو گزارنا ہے نا.
گزرنا ہے. شیخ رجب علی خیاط کا نام سنا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا سے باتیں کرو. اکیلے میں بیٹھو، خدا سے بات کرو، بات کرو، خدا کی قسم تم کو جواب ملے گا. خدا سے بات کرو. خدا قرآن میں تم سے بات کرتا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. کیا تم کو نہیں لگتا ہے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں؟ جناب ابو ذر سے رسول خدا نے کہا ایسے نماز پڑھو جیسے خدا تم کو دیکھ رہا ہے. ایسے پڑھو، تم اس کے سامنے کھڑے ہو، ایسے نماز پڑھو، وہ تم کو دیکھ رہا ہے. تم خدا سے باتیں کرو، تم کو جواب ملے گا. شیخ رجب علی خیاط بات کرتے تھے، وہ بات کرتے تھے. بتاؤں گا بلا کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے. بہت بڑے عارف تھے. اونٹوں کی ایک قطار چلی جا رہی تھی. اس قطار کو دیکھ کے ان کے دل میں بس ایک خیال آیا کہ ارے کتنے سارے اونٹ ہیں، میرے پاس بھی ایک آدھ ہوتا. تو وہ جو آخری اونٹ ان کے پاس سے گزر رہا تھا نا، اس نے لات ماری. تو لات ماری تو اس کی لات ایک دم ان کے چہرے تک آئی. بچے، اب بچے تو فوراً کہا خدایا میں نے کون سا اونٹ مانگ لیے تجھ سے جو تو نے یہ فوراً لات مجھے مروائی اس سے. میں نے تو دل میں خواہش کی تھی، مانگا تو نہیں تھا. تو فوراً دل میں جواب آیا لات پڑی تو نہیں ہے نا، صرف اشارہ ہی تو ہوا ہے. خدا جواب دیتا ہے بھائی، تم باتیں کرو، خدا جواب دیتا ہے. یہ عرفاء ہیں، یہ عرفاء ہیں، یہ خدا سے باتیں کرتے تھے، ان کو جواب ملتا تھا. ان کے بیٹے نے نقل کیا ہے کہ بابا مرنے کے بعد خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بیٹا جب کبھی کوئی مصیبت آئے تو فوراً خدا بند عالم سے دعا کر کے اس مصیبت کو دور مت کیا کرو، کچھ دن پاس رہنے دیا کرو. حیران ہو جائیں گے آپ کہ یہ کیا پڑھ رہا ہوں. اس مصیبت کو کچھ دن پاس میں رہنے دیا کرو. اب میں ایک حدیث سناؤں آپ کو، یہ ان کا خواب ہے. خواب عام طور سے زیادہ نہیں سناتا ہوں میں، لیکن ایک حدیث سناتا ہوں. مولا کائنات فرماتے ہیں بیماری کے ساتھ 3 دن رہو. یہ تو سنی ہوئی حدیث ہے، کوئی نئی حدیث تو نہیں سنا رہا ہوں. فوراً بیماری آئی اور منظر صاحب کے پاس چلے گئے. نہ یہ نہ کرو، 3 دن رہو بیماری کے ساتھ، آپ کا گھاٹا نہیں کر رہا ہوں. 3 دن رہو بیماری کے ساتھ، خدا نے دی ہے. 3 دن جیو. بیماریاں ہمیشہ بیماریوں کے لیے نہیں، کبھی کبھی صحت کے لیے آتی ہیں. اب یہ آپ ان سے پوچھئے گا بہت ساری بیماریاں اس لیے آتی ہیں تاکہ بیماریوں کو دور کر سکیں. بخار اس لیے آتا ہے کہ جسم کے بہت سارے کیٹانو کو مار سکے. تو ان بیماریوں کے ساتھ کچھ دن تو رہو نا، خدا نے دیا ہے. چھٹے امام کے پاس ایک شخص پہنچا، کہنے لگا مولا 3 دن ہو گئے. اب 3 دن جو ہو گئے مولا کائنات کی حدیث کے مطابق 3 دن ہو گئے، بخار اتر نہیں رہا ہے. تو امام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ دعا فرما دیجئے، میں تو حکیموں کے ہاں جسے کہا جاتا ہے کہ جا کے تھک گیا لیکن بخار نہیں اتر رہا. یعنی 3 دن بخار کے بعد وہ حکیموں کے ہاں گیا تھا جب بخار نہیں اترا. تو اب آپ دعا فرما دیجئے. امام نے کہا میں دعا کر دوں گا تو تمہارا بخار اتر جائے گا، لیکن خدا ابھی کچھ دن اور تمہیں اس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے. تو فوراً کہہ کے آ گیا کہ مولا اگر خدا دیکھنا چاہتا ہے تو یہ بیماری نعمت ہوئی نا، مصیبت کہاں ہوئی. اگر خدا اس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے تو یہ مصیبت تھوڑی ہوئی ہے، تو نعمت ہوئی. نوجوانوں یاد رکھنا، یاد رکھنا، بلائیں نعمت ہیں، ہر کس و ناکس کو نہیں ملتی، ہر کس و ناکس کو نہیں ملتی. خاص نعمت ہے جو خاص لوگوں کے لیے ہے. میں نے اس کو بڑا موضوع بنایا. خدا بند عالم نے قرآن مجید میں 10 آیتیں میں آپ کو سنا دوں گا. مولا کائنات سے پوچھا گیا دنیا کیا ہے؟ پڑھیے نہج البلاغہ. کہا دارن بالبلائے محفوفہ. محفوفہ مولانا سے پوچھئے کیا کہتی ہے؟ یہ میں محفوفہ کر رہا ہوں. یہ دیکھیے مائک آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں دکھائی دے رہا. کیوں؟ اس لیے کہ کپڑے سے میں نے لپیٹ دیا تھا. مولا کائنات نے دنیا کی تعریف کی کہ دنیا وہ ہے جو بلاؤں میں لپٹی ہوئی ہے.
جب بلاؤں میں لپٹی ہوئی ایک چیز ہوگی تو اس میں خوشی، سکون، آرام، چین، اس کے کیا معنی ہے ہی نہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ مولانا پھر ہمیں جو یہاں آ کے چین مل رہا ہے، ہمیں جو یہاں آ کے سکون مل رہا ہے، کیونکہ یہ جنت کا حصہ ہے۔ ذکر اہل بیت اپنے آپ میں ایک جنت ہے جس میں خدا نے سکون رکھا ہے۔ ذکر اہل بیت خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر اہل بیت خدا کا ذکر ہے، اور خدا کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے، آرام ملتا ہے، ورنہ یہ دنیا بلاؤں میں لپٹی ہوئی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر پریشان ہو تو آپ اس کے گھر جاتے ہیں، اچھا بھیا اب زیادہ افسوس نہ کرو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے کوئی دکھ ہے نہیں ہوگا۔ ایک ایسا ہی شخص مولا کائنات کے پہلو میں بیٹھ کے اپنے دوست سے یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کرے آگے زندگی میں کوئی مصیبت نہ دیکھو۔ ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا، یہی کہہ کے تسلی دیتے ہیں، خدا کرے زندگی میں آگے کوئی مصیبت نہ دیکھو۔ حیران ہو جائیں گے آپ۔ مولا کائنات نے اس سے پوچھا دعوت لہو بالموت، اس نے کہا آگے زندگی میں کوئی مصیبت نہ دیکھو۔ مولا کائنات اس سے کہتے ہیں کہ دعوت لہو بالموت، تم اس کے لیے موت کی دعا کر رہے ہو؟ کہ یا علی ایسا تو کچھ نہیں کہا میں نے کہا کہ آگے کوئی مصیبت نہ دیکھو۔ کہ یہ ہو نہیں سکتا، کوئی زندہ بھی رہے اور مصیبت بھی نہ دیکھے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ مر جائے۔ مصیبتیں نہ دیکھنا ہو تو مرنا پڑتا ہے۔ زندگی کے لیے مصیبتیں ہوتی ہیں، زندگی کے لیے مصیبتیں ہوتی ہیں۔ ممکن نہیں ہے تم زندہ رہو اور مصیبتیں نہ آئیں۔ مصیبتوں کا استقبال کرو۔ یوں ہی نہیں ہے کہ خداوند عالم مصیبت دے رہا ہے تو چونکہ تم کو مصیبت میں دیکھنا چاہتا ہے اس لیے دے رہا ہے، یہ مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا۔ مصیبت دینے کا مطلب یہ ہے کہ مصیبتوں سے نکال رہا ہے۔ وہ مصیبت اس لیے نہیں دیتا کیونکہ تم کو مصیبتوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ مصیبت کا مطلب، ابھی میں نے کچھ دن پہلے فیس بک پر ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک بچی اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی، چوراہے پر تراہا تھا، ایک تراہا تھا، سی سی ٹی وی پہ دکھا رہے تھے، ماں باپ سے بچھڑ گئی، 4 سال کی بچی ہوگی، مشکل سے 4 یا 3.5 4 سال کی، چلنا آیا تھا اس کو، بس ابھی چل رہی تھی، تو وہ تراہے پر نکلی، ماں باپ سے بچھڑی، ریئل ویڈیو تھی، اور اچانک وہ ایک سڑک کی طرف نکلی اور نکل کے گر گئی بیچ سڑک میں۔ انصاف سے بتائیے بیچ سڑک میں ایک 3 سال کی بچی کا ماں باپ سے بچھڑ کے گرنا مصیبت ہے یا نہیں ہے نا؟ جیسے ہی وہ گری اس طرف سے ایک کار آئی اور کار آنے کے بعد ادھر سے گزر گئی۔ جیسے ہی گزری وہ بچی اس کار کے بیچ میں تھی، اسے کھروچ بھی نہیں آئی، اس بچی کو کھروچ بھی نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ وہ گر گئی تھی۔ کھڑی رہتی تو ایکسیڈنٹ میں ماری جاتی، گر گئی اس لیے کار اس کے بیچ سے گزر گئی، وہ بیچوں بیچ تھی کار کے، کار اس کے اوپر سے گزر گئی۔ دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا گرنا مصیبت ہے، لیکن گرانے والا جانتا تھا کہ نعمت ہے۔ کبھی کبھی آپ یہ سیکھا کریں نا، گرانے والا جانتا تھا کہ یہ گرنا نعمت ہے۔ کیوں نعمت ہے بھائی؟ کہا گرے گی تو تھوڑی سی چوٹ آئے گی، لیکن کار سے ٹکرائے گی تو جان چلی جائے گی۔ خدا جان بچانا چاہ رہا ہے۔ تو کبھی کبھی اگر مصیبتیں آئیں نا تو سمجھو خدا تھوڑی سی تکلیف دے کر بڑی تکلیف سے نجات دینا چاہ رہا ہے۔ کربلا کا ایک سب سے بڑا سبق تسلیم و رضا ہے نا؟ تسلیم و رضا کیا مطلب؟ جو کچھ خدا نے تقسیم کیا ہے تمہارے لیے اس پر راضی ہو جاؤ، اس پر راضی ہو جاؤ، تسلیم و رضا۔ میں ایک بات سنا کر پھر جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ مثال میں نے ان ناؤں میں بھی دی ہے اور کئی جگہ دی ہے، جو لوگ سنتے رہتے ہیں ان کے ذہن میں ہوگی۔
میں اپنی گاڑی سے آیا اناؤ، مجلس پڑھی، ابھی یہاں کے بعد آپ کے بعد وہیں جانا ہے مجھے، اناؤ ہی مجلس پڑھ کے جیسے ہی آیا میں نے دیکھا کہ میری گاڑی کے چاروں ٹائر پنچر ہیں، چاروں کے چاروں ٹائر۔ اب مجھے صبح نکلنا ہے لیکن کسی نے چاروں ٹائر پنچر کر دیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے غصہ آئے گا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، تو بڑی مصیبت ہے نا، مصیبت ہے نا، کسی کی گاڑی کے آپ چاروں ٹائر پنچر کر دیں۔ تو میں نے کہا کہ بھئی یہ کس نے کام کیا، یہ کیا ہو گیا، آپ مہمانوں کا اسی طریقے سے استقبال کرتے ہیں، کم سے کم ایک کرتے تو میں اسٹیپنی چینج کر کے چلا جاتا، یہ چاروں کے چاروں۔ تو ایک صاحب کھڑے مسکرا رہے تھے، کسی نے کہا مولانا ان کا ہی کام ہے، یہی سب حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بلا کر جتنا بھی ڈانٹ سکتا تھا اپنی طور سے سخت و سست ان کو کہہ دیا، پھر چلا گیا سونے۔ اب صبح کی وہ باہر پارکنگ میں لگی ہوئی تھی گاڑی، پھر صبح جب نماز کے لیے آیا تو دیکھا اس پارکنگ میں جتنی بھی گاڑیاں تھیں سب غائب ہیں سوائے میری گاڑی کے۔ میری گاڑی کھڑی ہے، باقی ساری گاڑیاں غائب ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو گیا، کہا مولانا رات بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، کوئی بہت ہی انٹرنیشنل قسم کے چور آئے تھے، لیپ ٹاپ لے کے، الیکٹرانک گاڑیوں کو بھی انہوں نے لیپ ٹاپ سے کھول دیا۔ یہ ہو چکا ہے، الیکٹرانک گاڑیوں کو بھی انہوں نے لیپ ٹاپ سے کھول دیا اور اسٹارٹ کر کے لے کے چلے گئے۔ تو میں نے کہا میری کیسے بچ گئی، کہا یہ چونکہ چاروں ٹائر اس کے پنچر تھے، اسٹارٹ تو انہوں نے آپ کی گاڑی بھی کر لی تھی، سی سی ٹی وی میں آ رہا ہے، کھول بھی لیا تھا، لیکن چونکہ چاروں ٹائر اس کے پنچر تھے اس لیے وہ لے کر نہیں جا سکے۔ تو رات جن کو میں نے ڈانٹا تھا صبح بلا کے ان کا شکریہ ادا کیا، میں نے صبح ان کا شکریہ، میں نے کہا بھائی کمال کر دیا آپ نے، تو یہ تو احسان کر دیا آپ نے میرے اوپر۔ کیا آپ کو پتا تھا، کہنے کہ مجھے بھنک لگ گئی تھی، وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ مہمانوں کا اس لیے اسی طرح استقبال کرتے ہیں، تو میں اس وقت کہنے والا تھا کیونکہ آپ مہمان ہیں اسی لیے آپ ہی کے کیے ہیں۔ یعنی یہ کام میں نے ہر ایک کے ساتھ نہیں کیا، جو خاص ہے صرف اس کے ساتھ کیا ہے، چونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب رات تک جو مصیبت تھی صبح آتے آتے وہی مصیبت نعمت میں بدل گئی نا۔ تو مصیبتوں پہ فوراً گھبرا نہ جایا کرو، پتہ نہیں صبح ہوتے ہوتے شاید اسی مصیبت کے ذریعے خدا تمہیں کوئی نوید دینے والا ہو۔ ممکن ہے وہ صبح قیامت ہو، ممکن ہے وہ صبح قیامت ہو۔ شیخ رجب علی خیاط کے بیٹے نے کہا کہ بیٹا اگر کوئی مصیبت زندگی میں آئے، بیٹے سے انہوں نے کہا کہ کوئی مصیبت زندگی میں آئے تو فوراً توسل کر کے، نمازیں پڑھ کے، گریہ کر کے، حرم جا کے اس مصیبت کو دور مت کر دیا کرو، کچھ دن رہنے دیا کرو، کیونکہ یہاں مصیبتوں پر اتنا اجر مل رہا ہے، اتنا اجر مل رہا ہے کہ ہمارے اعمال پر بھی نہیں مل رہا ہے۔ میرے ایک استاد ہیں، مولانا واقف ہوں گے، دونوں ہمارے اساتذہ واقف ہوں گے، استاد علی، کچھ زمانے تک مدرسہ امام خمینی میں آتے تھے، اب تو بہت بڑے خطیب ہیں، پورے ایران میں ہر جگہ آیت اللہ خامنہی کے یہاں بھی خطابت کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ بڑا خوبصورت جملہ کا، بڑا خوبصورت جملہ کا، کہنے لگے جو عبادت تم کرتے ہو وہ کس لیے کرتے ہو؟ وہ خدا کے قرب کے لیے کرتے ہو۔ ایک مرتبہ تم اپنی کوشش کرتے ہو خدا سے قریب ہونے کے لیے تو اسے کہتے ہیں عبادت، ایک مرتبہ خدا چاہتا ہے کہ تم اس سے قریب ہو جاؤ تو وہ تم کو مصیبت دیتا ہے۔ تمہاری کوششوں کو عبادت کہتے ہیں اور اس کی طرف سے پہل کو مصیبت کہتے ہیں، اور مصیبت کے ذریعے سے جو خدا تک پہنچتا ہے وہ ایسا کامیاب ہوتا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آلہ۔ مصیبتوں سے گزر کر انسان ایک کامیاب زندگی گزارتا ہے، ان مصیبتوں سے گزر کر۔ چنانچہ کبھی ان مصیبتوں کو مصیبت نہ سمجھیں، بلکہ یہ خداوند عالم کی طرف سے آتا ہے۔ دیکھیے بس یہ آخری گزارش ہے، مجلس ختم کر رہا ہوں۔ شہید مطہری نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے
واقعہ ہے مصیبت کا، لیکن بڑی خوبصورتی سے اس میں علی کا ذکر ہوا ہے، بڑی خوبصورتی سے. اور شاید میں دوسری مرتبہ یہ واقعہ منبر سے پڑھ رہا ہوں، شاید بڑی خوبصورتی سے. ایک عالم دین تہران گئے، یہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے، کافی پہلے کی بات. شہید مطہری نے لکھا ہے یہ واقعہ. تہران جیسے ہی پہنچے ہیں ان کا بٹوا چوری ہو گیا، یعنی جو اثاثہ تھا ان کا پورا وہ چوری ہو گیا. تو اب غیرت مند بھی تھے، غیرت دار بھی تھے، کسی کے سامنے دست سوال دراز بھی نہیں کر سکتے تھے. دیکھیے اس کو کہتے ہیں کہ مصیبتوں کو بھی کس طریقے سے انسان اپرچونٹیز میں تبدیل کر لیتا ہے، ہنر میں تبدیل کر لیتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ عالم دین ہوں، کسی کے سامنے جا کے یہ کہوں گا کہ صاحب میری جیب کٹ گئی ہے تو مجھے پروفیشنل خطیب وہ فقیر سمجھا جائے گا کہ یہ تو اسی طریقے کے ہوتے ہیں مانگنے والے کہ صاحب جیب کٹ گئی ہے یہ ہے. تو اب کیا طریقہ اپنایا جائے کہ جتنے دن تہران میں رہیں گے اتنے دن گزر بسر کے لیے کچھ کام کیا جا سکے. ٹھیک محرم سے پہلے کا زمانہ تھا، ذی الحجہ کا. 18 ذی الحجہ کو کوئی جشن ہوتا تھا حکومت کی طرف سے، حکومت تو شیعوں ہی کی تھی. 18 ذی الحجہ کو وہ کوئی جشن کرتے تھے بڑے پیمانے پر حکومت کی طرف سے، اور اس میں وہاں کا وزیر اعظم جو تھا وہ بھی آتا تھا. اور اس جشن کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں لوگ اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ آرٹ بنا کر اور وہ سرکار کی خدمت میں پیش کرتے تھے. سرکار اس آرٹ کو دیکھتے تھے اور ایک سونے کا سکہ دیتے تھے انعام میں. انہوں نے کہا کہ 18 ذی الحجہ آنے والی ہے، بجائے اس کے کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے، میرے پاس خطاطی کا ہنر ہے، تو کیوں نہ میں امیر المومنین کا وہ خطبہ. اب دیکھیے یہ ذکر علی بھی ہو رہا ہے کہ جسے رسول نے عبادت کہا ہے، لِأَنَّ ذِكْرُهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةً. علی کا ذکر میرا ذکر خدا کا ذکر اور خدا کا ذکر عبادت. کہا جشن غدیر بھی ہے، حاکم وقت نے جشن منایا بھی ہے، انعام بھی دے رہا ہے، تو کیوں نہ مولائے کائنات کا وہ خطبہ جو حاکم بصرہ کے لیے لکھا تھا اس کو اچھے خط میں لکھ کر اور اسے میں پریزنٹ کروں. ایک سونے کا سکہ بھی مل جائے گا، میرا کام ہو جائے گا، حاکم وقت تک مولائے کائنات کا خط بھی پہنچ جائے گا، اسے حکومت کا طریقہ بھی آ جائے گا. یہ ہے نا، یہ دماغ والی بات ہے. دماغ بھی علی والے کا ہی چلتا ہے، باقی کا تو سب کا چل گیا. وہ انہوں نے تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد خوبصورت سے فریم میں اس کو لے کر اور وہاں پہنچ گئے. جشن کا دن آیا، سب اپنا اپنا آرٹ لے کر جا رہے تھے، ہنر لے کر جا رہے تھے اور سونے کا سکہ لے کے آ جا رہے تھے. یہاں تک کہ ان کا نمبر آیا، انہوں نے نام لکھوا دیا تھا. اب ان کا نام جیسے ہی پکارا گیا، وزیر اعظم اپنے ہاتھ سے لے رہا تھا اور سکہ دے رہا تھا، لوگ جا رہے تھے. جیسے ہی ان کا نام آیا یہ گئے تو اس نے فریم لیا، لینے کے بعد دیکھا یہ کیا ہے، کہا علی کی وہ تحریر ہے، علی کا وہ خط ہے جو آپ نے مالک اشتر کے نام لکھا ہے، اور اس میں حکومت کے دستور العمل ہے، حکومت کرنے کے. اس نے لے کے رکھ لیا، سکہ نہیں دیا. اب یہ انتظار میں کھڑے ہیں کہ تو لے کے تو رکھ لیا، پیسہ نہیں دے رہا، جس کے لیے اتنے دن انتظار کیا. تو کہا بیٹھیے. تو ان کو لگا کہ یہ معاملہ کچھ گڑبڑ آ گیا، بیٹھ گئے. انہیں اپنی اہانت لگی کہ یہ تو توہین ہو گئی میری. سب کو دیا، لوگ آڑا ٹیڑھا پھول بنا کے لائے ہیں تو ان کو سونے کا سکہ دے دیا، میں علی کا خود کی تحریر لکھ کے لے کے آیا ہوں.
تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے جانے لگے. جیسے ہی اٹھے تو اس نے کہا بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے, آپ بیٹھے رہیے. پھر بیٹھ گئے. وہ سلسلہ ظاہر سی بات ہے لمبا چوڑا تھا, پورے ایران کا تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ اٹھنے لگے, پھر ان کو بیٹھایا. نہیں بیٹھیے, آپ سے کچھ باتیں کرنی. خیر جشن ختم ہو گیا, لوگ چلے گئے. اسٹیج پر صرف وزیر اعظم اور اس کے جو گارڈز تھے, محافظتی دستہ جو تھا وہ تھا. وزیر اعظم نے اس دستے کو بھی رخصت کر دیا, کہا جائیے آپ مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے. اور آ کے ان کے پاس بیٹھ گیا. کہنے لگا یہ کیا لے کے آئے ہیں آپ؟ کہا علی کی تحریر, علی کا خط. کہا کیا ہے اس میں؟ کہا اس میں حکومت کرنے کا طریقہ ہے جو علی نے اپنے ایک حاکم کے نام لکھا تھا. آپ بھی حاکم ہیں تو سوچا آپ کو دے دوں. علی کا جشن منا رہے ہیں. علی کا جشن منانا اور ہے, علی کے طریقے پر چلنا اور ہے. کہا سوچا آپ کو دے دوں. تو پتہ ہے کیا کہتا ہے علی کا جشن منانے والا؟ کہتا ہے کہ علی نے خود اس پہ عمل کیا. کہا علی نہ وہ بولتا ہے نہ وہ لکھتا ہے کہ جس پر خود عمل نہ کرتا ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. میرا مولا جو کہتا ہے وہی کرتا ہے. بالکل کیا. تو فوراً اس نے کہا تو کامیاب کہاں ہوئے؟ توجہ, کامیابی ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو کامیاب کہاں ہوئے؟ کیا مطلب؟ سارے 25 سال تک تو ان کو گھر میں بٹھا دیا. اس کے بعد 4-4.5 سال کل حکومت کی انہوں نے. تو علی کامیاب کہاں ہوئے؟ خدا کی قسم میں نے اتنی دیر جو آپ کو بٹھایا ہے نا, صرف تھکن اتارنے کے لیے بٹھایا. اس وقت آدمی کیا جواب دے سکتا ہے حاکم وقت کو جو حکومت کے نشے میں چور ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ علی کامیاب کہاں ہوئے؟ اب خدا کی قسم ان کو یہ نہیں ثابت کرنا تھا کہ علی کامیاب ہوئے. انہوں نے صرف ایک سوال اس بادشاہ سے کیا, کہا یہ بتاؤ یہ بات کہنے کے لیے تم نے اتنی دیر تک انتظار کیا اور جب سارا مجمع چلا گیا تو پھر اپنے گارڈز کو بھی رخصت کر دیا کہ سب چلے جاؤ. اتنے سناٹے میں یہ بات کہنے کی ضرورت کیا پڑی کہ علی ناکام ہو گئے؟ ارے کہا تم کو اتنا سناٹا کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی یہ بات کہنے کے لیے؟ اگر واقعی علی ناکام ہوتے تو تم یہ بات مجمع میں کہہ سکتے تھے. تم یہ جانتے تھے کہ علی کل بھی کامیاب تھے, آج بھی کامیاب ہیں, اسی لیے کہنے کے لیے تمہیں سناٹا کرنا پڑا. بھیڑ میں یہ بات کہنے کی بھی ہمت نہیں. حیدری اللہم صلی محمد, یہ بات تم بھیڑ میں کہہ بھی نہیں سکے. یہ زندہ دلیل ہے اس بات کی کہ جیسا علی کامیاب ہوئے کوئی اور کامیاب ہی نہیں ہوا, کیونکہ علی کو ناکام کہنے کے لیے تمہیں سناٹے کی ضرورت ہو رہی ہے. علی کو ناکام کہنے کے لیے تمہیں تنہائی کی ضرورت ہو رہی ہے. کامیابی یہ ہے کہ انسان خدا کے ساتھ زندگی گزارے, ناکامی یہ ہے کہ انسان خدا کے بغیر زندگی گزارے. جنہوں نے خدا کے بغیر زندگی گزاری وہ ناکام ہیں, ناکام ہو گئے, ناکام تھے, آج بھی ناکام ہیں. جنہوں نے خدا کے ساتھ زندگی گزاری وہ کل بھی کامیاب تھے, وہ آج بھی کامیاب ہیں. وہ کل بھی زندہ باد تھا, وہ اب بھی زندہ باد ہے.
آپ یقین جانیں حسین کا ذکر آج اس لیے ہے کیونکہ حسین خدا کے ساتھ تھے، حسین خدا کے ساتھ تھے۔ الہی صبرن علی بلائی، مصیبت ہے پالنے والے، ان بلاؤں پر میں صبر کرتا ہوں۔ لا معبود سوا، تیرے علاوہ کوئی قابل پرستش نہیں ہے، میں ان مصیبتوں پر صبر کرتا ہوں۔ خدا نے چنا تھا جس وقت رسول کی قبر مبارک پر حسین نے خود کو گرایا تھا، اس وقت کیا خواب دیکھا تھا؟ یہی تو دیکھا تھا نا کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ بیٹا خدا تمہیں اپنی راہ میں شہید دیکھنا چاہتا ہے، خدا دیکھنا چاہتا ہے، خدا دیکھنا چاہیے۔ خدا نے چنا ہے حسین کے لیے، اور مصیبتیں اپنے عروج پر ہیں، کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے جو کربلا نہ پہنچی ہو، کوئی ایسی مصیبت نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس وقت آخری موقع تھا رخصت کا، اس وقت امام حسین نے جناب زینب کے پاس آ کر اپنا پرانا کرتا مانگا تھا کہ بہن وہ پرانا کرتا جو لے کر آئی ہو وہ دے دو۔ سبب کیا بتایا تھا امام حسین نے؟ سبب کیا بتایا تھا؟ کہ یہ لعین، یہ ظالم اتنے نابکار ہیں کہ میرے قتل کے بعد میرے جسم کا لباس بھی لوٹ لیں گے۔ اس کرتے کو جگہ جگہ سے حسین نے پارا کر دیا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں کیا سناؤں؟ کون سا ایسا ظلم ہے جو انسان تصور کرے؟ کون سی ایسی مصیبت ہے جو انسان تصور کرے؟ آپ کو یہاں پر امام حسین کی مصیبتیں سنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بلا بلا کر آپ ہر سال جو عزاداری کرتے ہیں، یہ فرش جو بچھاتے ہیں، یہ حسین کی مصیبتیں جو سنتے ہیں، آپ کیوں سنتے ہیں؟ تاکہ وہ قربت کا سفر آسان ہو سکے۔ حسین نے اتنی مصیبتیں اٹھائی، حسین نے اتنی مصیبتیں اٹھائی، ہمارے لیے کچھ مصیبتیں اٹھانا آسان ہو سکے اور ہم یہ سیکھ سکیں مصیبتیں اٹھانا۔ زندگی عیش و عشرت کا نام نہیں ہے، اور صرف حسین نے مصیبتیں نہیں اٹھائی ہیں، حسین کے بعد جو بچوں کے لیے مصیبتوں کا سفر شروع ہوا ہے۔ آقا یہ قراتی مصیبت کا ایک جملہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد جب بچوں کو اور عورتوں کو اسیر کر لیا گیا اور کوفہ و شام کی راہوں پر لے جایا جا رہا تھا، تو اس وقت کسی راوی نے، یہ جو رپورٹرز تھے ان میں سے کسی نے ایک بچے سے پوچھ لیا تھا کہ یہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے کربلا میں، اسے کیسا محسوس کرتے ہو؟ تمہارے گھر کے بڑے قتل کر دیے گئے، عورتیں اسیر کر لی گئیں، تم لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ اگر ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہو جائے اور پوچھنے والا ہم سے آ کے پوچھے تو ہم کیا کہیں گے؟ اس سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم کیا کہیں گے؟ ہم زیادہ سے زیادہ شکوہ کریں گے کہ نہ پوچھئے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کریں گے نا۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس سے پوچھا گیا تھا، اس نے فوراً کہا الحمدللہ بعدد الرمل والحساب۔ کائنات میں جتنے ذرات ہیں، کائنات میں جتنے بیابان ہیں، ان بیابانوں میں جتنی ریت پائی جاتی ہے، ریت، ریگستانوں کی ریت، ان ریت اور ریگستانوں کے ذرات کے برابر خدا کا شکر ہے
وہ حیران ہو گیا کہ اتنی مصیبتوں کے بعد بھی خدا کا شکر ادا کر رہے ہو. تو اس نے برجستہ کہا اتنی بڑی کائنات میں خدا نے اپنا دین بچانے کے لیے ہمارا انتخاب کیا. یہ مقام شکر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ مقام شکر ہے کہ خدا نے ہمیں چنا ہے. مصیبتیں آئیں تو اپنی مصیبتوں کو ترجیح نہ دینا بلکہ مصیبت حسین کی یاد کرنا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود امام نے آپ سے کہا. آپ کی خوش نصیبی ہے یہ. امام سید سجاد سے رخصت آخر کے لیے جس وقت امام حسین آئے ہیں تو امام نے کیا کہا ہے؟ امام نے یہی تو کہا کہ بیٹا جب پلٹ کر جانا تو ہمارے شیعوں سے ہمارا سلام کہنا. اللہ رے خوبی تقدیر شیعوں کی کہ امام مظلوم اس مصیبت کی آماجگاہ میں بھی ہمیں سلام کہنا نہ بھولا، کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی. اے میرے شیعو جب کوئی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، اور جب کسی غریب یا شہید کا تذکرہ اور ذکر سننا تو مجھ پر گریہ کرنا. یعنی چاہے مصیبت کسی کی بھی سنو لیکن گریہ میرے اوپر کرنا، گریہ میری مصیبتوں پر کرنا. نہیں عزادارو، حسین نے ایک وقت اور ہے جس وقت آپ کو یاد کیا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان اپنی مصیبتوں کے وقت صرف اپنے قریبی لوگوں کو یاد کرتا ہے. جو اس کا سب سے قریبی ہوتا ہے نا وہ اس کو یاد کرتا ہے. امام شیعوں کو اپنا کتنا قریبی سمجھتا ہے، امام اپنے چاہنے والوں کو کتنا قریبی سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں مخاطب کر کے کہتا ہے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابعا یرحمونی. اے میرے شیعو، اے کاش تم عاشور کے دن ہوتے، تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہوں. اے میرے شیعوں، اگر تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، میں کس طریقے سے اپنے بچے کے لیے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا کہ اے فوج اشقیاء ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل. اے فوج اشقیاء، اگر تجھے حسین کے حال پہ رحم نہیں آتا تو اس 6 مہینے کے بچے پر تو رحم کر، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. آپ جانتے ہیں کسی زمین پر اگر مدتوں پانی نہ پڑے تو زمین خشکی کی شدت کی بنیاد پر چٹخ جاتی ہے. کربلا میں حسین کے بچوں کا سینہ ایسے ہی چٹخ گیا تھا. پیاس کی شدت نے سینے کو چٹخا دیا تھا. اللہ اکبر. علی اصغر کی زبان خشک ہو چکی تھی اور ایسی خشک ہوئی تھی. سنو، میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں جس وقت امام کا چاہنے والا امام سید سجاد سے ملنے گیا ہے نا، تو اس وقت امام نے اس سے پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ تم مختار سے ملنے گئے تھے؟ کہا آقا مختار سے ملنے گیا تھا، پھر جا رہا ہوں. کہا اب جانا تو اس سے پوچھنا کہ حرملہ گرفتار ہوا یا نہیں ہوا. امام حسین شیعوں کو یاد کر رہے ہیں اصغر کی شہادت کے لیے. سید سجاد مدینے آ گئے ہیں، حرملہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کون سا ظلم ہے جس کو یاد کر کے، جس کو اٹھا
اٹھانے کے بعد حسین اپنے شیعوں کو یاد کر رہے ہیں کون سا ظلم ڈھایا ہے ہرملہ نے کہ جس کی وجہ سے سید سجاد پوچھ رہے ہیں کہ مختار سے پوچھنا کہ ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں ہوا، نہ جانے کیسا ظلم ڈھایا ہے مختار نے جس وقت ہرملہ کو گرفتار کیا ہے۔ اس سے یہی سوال کیا کہ او ہرملہ یہ بتا آخر تو نے کربلا میں ایسا کیا کر دیا کہ جس کی وجہ سے میرا امام یہ دریافت کر رہا ہے کہ ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں ہوا، تو نے ایسا کیا کر دیا۔ بس عزیزو ایک مرتبہ ہرملہ کہتا ہے کہ اے مختار تمہیں جو سزا دینی ہے دے لو مگر مجھ سے کربلا نہ سنو، لیکن مختار یہ کہتے ہیں کہ نہیں تجھے بتانا پڑے گا۔ اب ایک مرتبہ ہرملہ بتانا شروع کرتا ہے، کہتا ہے کربلا میں 6 تیر لے کر گیا تھا مگر 3 تیر میرے بڑے کام آئے۔ پہلا تیر میرا اس وقت کام آیا کہ جس وقت عباس کس وقت گئے ہیں، مشکیزہ لے کر کس وقت گئے ہیں، عباس کو بھی تو اجازت لینی ہے نا، عباس حسین کے ارد گرد ہیں۔ عباس سے حسین کہتے ہیں جاؤ اس خیمے کو دیکھ کر آؤ، ایک خیمہ ایسا ہے جس میں سوکھے ہوئے مشکیزیں رکھے ہوئے ہیں۔ جناب عباس پردہ ہٹاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ننھے ننھے بچے ہیں، جہاں مشکیزیں رکھے ہوئے ہیں نا ایک کے اوپر ایک، بچے ان مشکیزوں کو ہٹا کر سینے کے بل زمین پر لیٹے ہوئے ہیں تاکہ اس مشکیزے کی نمی کی وجہ سے زمین میں جو ٹھنڈک ہے وہ ٹھنڈک سینے تک پہنچ سکے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاس ہے۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا ہے ایک مرتبہ 4 سالہ بچی آ کر چچا کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے۔ جناب عباس مشکیزہ مانگتے ہیں، بچی نے مشکیزہ لا کر دیا، عباس مشکیزہ لے کر گئے، بچی نے بچوں میں کوزہ بانٹنا شروع کر دیا کہ بچوں اب تمہاری پیاس بجھنے والی ہے، میرا چچا پانی لانے گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پانی آ جائے گا۔ ہرملہ کہتا ہے کہ جس وقت عباس مشکیزے میں پانی بھر کے خیمے کی طرف لوٹ رہے تھے، عباس کا دایاں بازو قلم ہو چکا تھا، عباس کا بایاں بازو قلم ہو چکا تھا، لیکن عباس مشکیزے پر آنچ نہیں آنے دے رہے تھے۔ مجھ سے پسر سعد نے کہا ہے ہرملہ کچھ ایسا کر کہ عباس یہ پانی خیمے میں نہ لے جانے پائے۔ میں نے دیکھا جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے اس کی رفتار کو کوئی روک نہیں سکا، میں کہاں تیر ماروں کہ عباس رک جائے۔ کہتا ہے ہرملہ میری سمجھ میں آ گیا، عباس کے بدن کا نشانہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ عباس کی روح تو مشکیزوں میں ہے، عباس کی روح مشکیزے میں۔ کہتے ہیں میں نے مشکیزے کا نشانہ لگایا، جیسے ہی مشکیزہ چھدا ہے پانی زمین پر بہا ہے، عباس نے اپنے گھوڑے کو موڑ دیا، کہتا اب مجھے خیمے میں نہ لے جانا، میں بچوں سے پانی کا وعدہ کر کے جزاکم ربکم جزاکم ربکم۔ بس 2 لمحے اور ہیں، خدا آپ کے ان آوازوں پر رحمتوں کا نزول کرے، خدا آپ کے گریوں کو قبول کرے، خدا آپ کی پریشانیاں دور کرے۔ آپ حسین کی غم میں رو رہے ہیں، حسین کی مصیبت میں رو رہے ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہرملہ کہتا ہے مختار میرا دوسرا تیر اس وقت کام آیا جب حسین کے پاس نہ اکبر تھا نہ قاسم تھا۔ حسین اپنا 6 مہینے کا بچہ لے کر میدان میں آ گئے تھے۔ جس وقت اس بچے نے اپنی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیری تھی نا، اس وقت بھی پسر سعد نے مجھ سے کہا تھا اے ہرملہ کچھ ایسا کر اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے، میری فوج نے میرے اوپر تلوار کھینچ لی ہے کہ کم سے کم اس بچے کو پانی پلا دو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ اے ہرملہ کچھ ایسا کر یہ کہ فوج یہ پلٹ جائے، یہ میرے لیے باغی نہ بن جائے۔ ہرملہ کہتا ہے میں نے 3 بھال کا تیر دیکھا
6 مہینے کے بچے کی گردن دیکھی، میرا تیر بڑا تھا، گردن چھوٹی۔ کہتا میں نے نشانہ لیا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، تیر علی اصغر نے ہمت کر اپنے گلے پر لیا، علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں یہ تیر پیوست ہو گیا۔ روایتیں کہتی ہیں جیسے ہی مختار نے علی اصغر کی مصیبت سنی، اپنے چہرے پر تماچا مارنا شروع اور کہتا ہے کہ حرملہ تجھے 6 مہینے کے بچے پر رحم نہ آئے، اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر مختار کہتے ہیں کہ بتا تیرا تیسرا تیر کس وقت کام آیا؟ حرملہ کہتا ہے اے مختار تیسرے تیر کا حال نہ سنو، میرا تیسرا تیر اس وقت کام آیا جب حسین گھوڑے پر سنبھل نہ رہے تھے۔ حسین کا بدن تیروں سے چھلنی تھا، حسین گھوڑے سے زمین پر نہیں آ رہے تھے۔ حرملہ نے پھر مجھ سے کہا، ابھی پسر سعد نے پھر مجھ سے کہا اے حرملہ کچھ ایسا کر کہ حسین زمین پر آ جائیں، حسین گھوڑے سے زمین پر نہیں آ رہے ہیں، بس 2 لفظ اور سن لو۔ حرملہ کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ حسین کے بدن کا طواف کیا کہ کون سی جگہ میں تیر ماروں کہ حسین زمین پر آ جائے۔ گھٹ گھٹ کے نہ رو، میں کس جگہ تیر ماروں کہ حسین کا بدن زمین پر آ جائے۔ کہتا ہے حسین کے بدن میں کوئی جگہ مجھے تیر کے لیے نظر نہیں آئی، حسین کے سجدے کا نشان نظر آیا۔ حرملہ کہتا ہے میں نے تیر سے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا، ارے جیسے ہی تیر حسین کی پیشانی میں لگا ہے، حرملہ کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا، حسین جس گھوڑے پر سوار تھے اس نے اپنے چاروں پاؤں زمین پر پھیلا دیے تاکہ اس کا آقا جب زمین پر آئے تو بدن پہ لگے ہوئے تیر اس کے آقا کو زیادہ اذیتیں نہ دے۔ حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا۔ اجرکم اللہ، آخری مجلس ہے، ایک جملہ سن لو میں اتر رہا ہوں۔ حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا، زینب مدینے آ گئی۔ سنو، زینب مدینے آ گئی، مدینے کی عورتیں زینب سے ملنے آئیں، دلاسا دینے، تعزیت دینے، بھائی شہید ہو گیا ہے، تسلیت کے لیے آئی ہیں۔ کیا دیکھا؟ دھوپ میں کوئی کنیز بیٹھی ہوئی ہے۔ سنو، عرب میں دستور کیا ہے؟ عرب میں دستور یہ ہے کہ جب کوئی غلام یا کوئی کنیز اگر گھر میں کوئی غلطی کرتا ہے، مصیبت جب پڑھو نا تو پھر عرب کے کلچر کو سامنے رکھو تاکہ وہ مصیبت پہنچ سکے۔ عرب میں یہ کلچر ہے کہ جب بھی کوئی غلام یا کوئی کنیز کوئی غلطی کرتا ہے نا تو اسے اگر فوری طور پر سزا دینی ہوتی ہے تو اسے چلچلاتی دھوپ میں بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ اس کا چہرہ جھلستا رہے دھوپ کی شدت سے۔ عورتیں زینب کے پاس دلاسے کے لیے آئی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ کوئی عورت ہے جو دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، جا کے ہاتھ جوڑ کے زینب سے کہتی ہیں بی بی آپ خاندان کرم سے تعلق ہے آپ کا، آپ لوگ بڑے لوگ ہیں، آپ کی شایان شان نہیں ہے کہ آپ کسی کنیز کو اس طریقے سے سزا دیں کہ وہ دھوپ میں بیٹھی رہے۔ جناب زینب نے کہا کیسی کنیز؟ کس کنیز کی بات کر رہی ہو؟ کہا وہ جو دھوپ میں پڑی ہوئی ہے، وہ دھوپ میں جس کا چہرہ جھلس رہا ہے، یہ کون سی کنیز ہے؟ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ اسے گھر کیوں نہیں بلا لیتی؟ زینب نے کہا خبردار، اسے کنیز نہ کہنا، وہ میری بھابی ہے۔ ارے جب سے اپنے شوہر کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا دیکھا ہے، ارے مدینے آنے کے بعد کبھی سائے میں
نہیں بیٹھی، دھوپ میں بیٹھتی ہے، اپنے حسین کا ماتم کرتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ ہماری بچی ہوئی زندگی میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما، دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے اس طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق دے جس طریقے سے ہمارا امام چاہتا ہے۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، جو مشرف ہو چکے ہیں انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ پالنے والی اپنی قضاء و قدر پہ ہمیں راضی رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد جو پریشان حال ہوں، جو جس حاجت کے ساتھ آیا ہے، میں ایک اور گزارش کروں گا آپ سے، جب بھی مجلس میں شریک ہوں کسی نہ کسی معنوی یا مادی جو بھی اپنی حاجت ہے اس کے ساتھ جائیں۔ حسین سے کہیں کہ میں آپ کا مہمان ہوں اور مہمان نوازی آپ کا کرم ہمیشہ رہا ہے۔ اپنی حاجتوں کے ساتھ آئیں اور اپنی حاجتیں حسین کے دربار سے لے کر جائیں۔ معبود جو بھی جس حاجت کے ساتھ یہاں آیا ہے، پالنے والے حسین کے صدقے میں اس کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ معبود ہماری سب سے بڑی حاجت یہ ہے، جب کبھی آنکھوں سے آنسو آئیں تو کوئی دعا کریں یا نہ کریں، تمام مسائل کا صرف ایک حل ہے۔ معبود حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وقت لینے کے لیے معذرت خواہ ہوں، ماتم حزن۔